جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ کچھ رشتے انسان کو سہارا نہیں دیتے بلکہ روح کو آزمائش کی بھٹی میں اتار دیتے ہیں۔ جنہیں ہم اپنا سمجھ کر دل کی سلطنت سونپ دیتے ہیں، وہی کبھی کبھی بے رحمی سے اسے ویران کر جاتے ہیں۔ اور پھر جب دو اناز آمنے سامنے کھڑی ہوں تو درمیان میں ہمیشہ محبت ہی دم توڑتی ہے، مگر محبت مرتی بھی عجیب طرح سے ہے۔ وہ خاموش آنکھوں، ٹھنڈے لہجوں اور بے نیاز قدموں میں سانس لینے لگتی ہے، پھر نہ واپسی کی آرزو باقی رہتی ہے، نہ معافی کی خواہش۔ صرف ایک ضد زندہ رہتی ہے کہ ایک دن وقت انہیں بھی آئینہ دکھائے اور وہ جان لیں کہ جس رشتے کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا وہی ان کی زندگی کی سب سے بڑی محرومی تھی۔ اس وقت تک وہ رشتہ کڑی دھوپ میں جل جل کر فولاد بن چکا ہوتا ہے۔ اس کا انتقام چیخوں، نفرت یا بددعا میں نہیں، بلکہ اس بے نیازی میں ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی ان اپنوں کے سائے کا محتاج نہیں بنتا جنہوں نے اسے دھوپ کے حوالے کر دیا تھا۔ تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ کڑی دھوپ میں جل جانا اتنا اذیت ناک نہیں جتنا ان دیواروں کے سائے کی تمنا کرنا جنہوں نے اپنے وجود سے ہی انکار کر دیا ہو۔ رات گہری ہونے لگی تو سناٹا رونق حویلی کی بلند و بالا عمارت پر دھندلے سائے بن کر اترنے لگے۔ درختوں کی شاخیں ہوا کے نرم جھونکوں سے سرسراتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی دبے قدموں سے راہداریوں میں چل رہا ہو۔ سارے دن کے ہلچل کے بعد حویلی پر اترنے والا یہ سکون عجیب تھا، حد سے زیادہ پرسکون، جیسے اس خاموشی کی تہہ میں کوئی ان کہی کہانی سانس لے رہی ہو۔ اسی خاموشی میں اسد مالک آہستہ آہستہ صوفیہ خانم کے حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھا، دوسرا پینٹ کی جیب میں۔ نظریں مسلسل اسکرین پر جمی تھیں اور انگوٹھا بے دلی سے پیغامات اوپر نیچے کر رہا تھا۔ شہر سے حویلی واپس آنے کے بعد وہ غیر معمولی حد تک مصروف ہو گیا تھا، یا شاید خود ہی سے خود کو مصروف کر لیا تھا۔ ارسلان کے ولیمے اور عنایا کی رخصتی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمانوں کی آمد و رفت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اسد کی یہ مصروفیت صرف کام تک محدود نہیں تھی، یہ دراصل ایک فرار تھا، ان چہروں سے، ان سوالوں سے اور ان یادوں سے جن کا سامنا کرنے کی ہمت وہ اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔ اس لیے واپس آنے کے بعد اس نے حویلی کا رخ بھی کم ہی کیا تھا۔ دن میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر باہر نکل جاتا اور رات بھی واپس نہ آتا، مگر آج ارسلان کا پیغام اسے مجبور کر لایا تھا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں آج رات تمہارے اس قریبی دوست کے پاس نہ پہنچ جاؤں جس کی محبت تمہیں ادھر آنے سے روک رہی ہے، تو سیدھے سے آج رات اپنے گھر آ جاؤ۔ دوبارہ وہی پیغام پڑھ کر اس کے لبوں پر بے اختیار ایک پھیکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے وہ مان پڑ گئی۔ اپنا گھر؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر رونق حویلی کو دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ صوفیہ خانم کے حصے میں اس نے کبھی اجنبیت محسوس نہیں کی تھی۔ وہی پورشن ہمیشہ اس کا گھر رہا تھا۔ صوفیہ خانم، ارسلان، ماہین، عنایا، یہی لوگ اس کا خاندان بن گئے تھے۔ ان کی محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی تھی، لیکن پھر اس کی آنکھوں کی تپش اچانک بڑھ گئی تھی۔ نگاہیں بے اختیار حویلی کے اس حصے پر جا ٹھہریں جہاں سائرہ خانم کا پورشن خاموشی سے استادہ تھا، وہی حصہ جس سے اس کا رشتہ محض جذباتی نہیں خونی تھا۔ وہی اس حصے کا واحد وارث تھا، مگر یہی وہ درد تھا جہاں سے ایک دن اسے جانوروں کی طرح گھسیٹ کر نکال دیا گیا تھا۔ اس کی چیخیں دیواروں میں دفن ہو گئی تھیں، مگر کسی دل نے رحم نہیں کھایا تھا۔ اس کے وجود سے یوں انکار کیا گیا تھا جسے وہ کبھی اس خاندان کا حصہ رہا ہی نہ ہو۔ لیکن اس حویلی کے دیے گئے زخم، اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ زخم وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں اور کچھ زخم صرف انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھا دیتے ہیں۔ اسد کے دل میں وہ زخم ابھی ویسے ہی تازے تھے۔ اس نے پھر سے پلکیں کھولی تو نظریں سائرہ خانم کے حصے پر جم گئیں، اور اگلے ہی لمحے رات کی خاموشی برسوں پرانی چیخوں میں بدل گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا اس منحوس کو میری نظروں کے سامنے مت لانا۔ کس نے اجازت دی کہ یہ گندگی سے بھرا وجود اس حویلی میں قدم بھی رکھے؟ سائرہ خانم کی تیز، نفرت سے بھرپور آواز پورے صحن میں گونجی تھی۔ چھوٹا اسد خوفزدہ نگاہوں سے کبھی اسے دیکھتا تھا، کبھی انہیں دیکھتا، کبھی سامنے کھڑے ابرار احمد یار خان کو جس کے چہرے کو نفرت کی سیاہی نے بھیانک کر دیا تھا۔ اس نے سہم کر سر جھکا لیا، ننھا سا دل ڈر کر تیزی سے پھیل سکڑ رہا تھا۔ بڑی اماں، میری بات تو سنیں۔ شاید کسی نے اس کی طرفداری کرنے کی کوشش کی تھی، شاید کسی نے سائرہ خانم کو روکنا چاہا تھا، مگر اسد نے سر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں کہ وہ کون تھا۔ وہ صرف کانپتا رہا، اکیلا، بالکل اکیلا۔ جس رشتہ دار کے ساتھ وہ اپنی ماں کی آخری نشانی سمجھ کر اس حویلی تک آیا تھا، اسے تو حویلی کے اندر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں، کانپتی پلکوں کے نیچے اسے صرف ایک جوڑا جوتے دکھائی دے رہے تھے جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر ایک ہاتھ بلند ہوا اور اگلے لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے نرم پھولے ہوئے گال پر آ پڑا۔
تھپڑ کی شدت سے اس کا ننھا وجود لڑکھڑا کر سنگ مرمر کے فرش پر جا گرا۔ ہونٹ پھٹ گیا اور خون کی باریک لکیر تھوڑی سے بہتی ہوئی گردن تک پہنچنے لگی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اپنے ہونٹ کو چھوا اور ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا تھا۔ سامنے وہی مضبوط دراز قد وجود کھڑا تھا جسے اسے سب سے زیادہ خوف لگ رہا تھا۔ تجھے کس نے اجازت دی کہ تم میرے سامنے آ کھڑا ہو؟ ابرار احمد یار خان نے اس کی گردن دبوچ کر اسے ایک جھٹکے سے دوبارہ کھڑا کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی جیسے سامنے کوئی معصوم بچہ نہیں بلکہ کوئی پلید وجود کھڑا ہو۔ کتیا کا بچہ ہے تو، سڑکوں پر ہڈی کے لیے پھرنے والی ایک کتیا کا بچہ۔ یہ الفاظ اس کے گال پر پڑنے والے تھپڑ سے کہیں زیادہ گہرا زخم دے گئے۔ پھینکا اسے ابرار، یہ سارا خانم کی سرد کاٹدار آواز تھی۔ انہوں نے اسد کے نیل پڑے چہرے پر ایک حقارت بھری نگاہ ڈالی، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں، ایک ناپسندیدہ جانور کھڑا ہو۔ کتے کو جتنا پالو آخر کتا ہی رہتا ہے۔ کسی اور نے ہڈی پھینکی تو دم ہلاتا وہ وہیں چلا جائے گا۔ اسے ابھی اسی وقت میری نظروں سے دور کر دو۔ ابرار احمد یار خان تو گویا اسی حکم کے منتظر تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک صفاق سے مسکراہٹ ابھری اور اگلے لمحے اس کی مٹھی اسد کے بالوں میں پیوست ہو گئی۔ وہی نرم گھنے ریشمی بال جنہیں اس کی ماں بے حد محبت سے سنوارا کرتی تھی۔ ہر صبح اس کی ننھی پیشانی چوم کر انہی بالوں میں انگلیاں پھیرتی اور ہنس کر کہتی، میرے خانزادے کے بال تو بالکل ریشم جیسے ہیں، شاید ہی کسی کے بال ایسے ہوں، اور گھنٹوں اسے انگلیوں سے سنوارا کرتی۔ اسد کو کبھی سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کی ماں کو اس کے بالوں سے اتنی محبت کیوں تھی، مگر آج وہی بال جنہیں محبت بھری انگلیوں کی عادت تھی، انہی بالوں کو مٹھی میں بھر کر اس بے رحمی سے کھینچا جا رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے صرف بال نہیں، اس کی پوری کھوپڑی نوچ لی جائے گی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں دوڑ گئی۔ اس کی سسکی بے اختیار نکل گئی، مگر ابرار کے قدم ذرا بھی نہ رکے۔ وہ اسے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے چل پڑا، جیسے کسی معصوم بچے کو نہیں کسی مردار جانور کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو، درد ہو رہا ہے۔ اسد کی چیخیں بے اختیار نکل رہی تھی، مگر رحم شاید اس حویلی سے بہت پہلے رخصت ہو چکا تھا۔ وہ سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے ٹکراتا، کبھی گھٹنوں کے بل گرتا، کبھی دوبارہ کھنچا جاتا رہا۔ ابرار احمد یار خان نے اسی دن ذوالفقار خانزادہ سے اپنی توہین کا انتقام شاید اس کے وجود سے لے لینا تھا۔ رو مت کتے کے پلے، اس نے ایک اور لات مارتے ہوئے کہا، کتے بھی اتنا نہیں روتے جتنا تو روتا ہے۔ آخر وہ دروازہ کھولا گیا، اسے ایک زوردار دھکا دیا گیا، اس کا ننھا وجود حویلی کے چوکھٹ سے باہر جا گرا، دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا گیا۔ اندر سے آخری آواز آئی تھی، آج کے بعد اگر یہ کتا اس حصے کے آس پاس بھی نظر آیا تو زندہ نہیں چھوڑنا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا تو اسد کا ننھا سا وجود خوف سے لرز اٹھا۔ وہ بچہ تھا، زخمی تھا، اس کے جسم کا ہر حصہ درد سے چیخ رہا تھا، گال جل رہا تھا، ہونٹ سے خون رس رہا تھا، سر کی کھال بالوں سمیت کھینچے جانے کی اذیت سلگ رہی تھی، جگہ جگہ لاتوں کی مار کے درد سے ہڈیاں جیسے ٹوٹ رہی تھیں۔ مگر ان سب زخموں سے کہیں زیادہ گہرا زخم اسے ایک جملے نے دیا تھا۔ سر کی کھال بالوں سمیت کھینچے جانے کی اذیت سے سلگ رہی تھی، جگہ جگہ لاتوں کی مار کے درد سے ہڈیاں جیسے ٹوٹ رہی تھیں، مگر ان سب زخموں سے کہیں زیادہ گہرا زخم اسے ایک جملے نے دیا تھا، زندہ نہیں چھوڑنا۔ موت، اس عمر میں وہ اس لفظ کا مطلب پوری طرح نہیں جانتا تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ وہیں رکا رہا تو شاید واقعی کبھی واپس نہ جا سکے۔ وہ گھٹنوں کے بل خود کو زمین پر گھسیٹنے لگا، ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بار بار سینے میں اٹک رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا، مگر وہ رکا نہیں۔ ہر گزرتے لمحے اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اگلے ہی قدم پر کوئی اس کی گردن دبوچ لے گا، جیسے ابھی دروازہ دوبارہ کھلے گا اور کوئی اسے گھسیٹ کر واپس لے جائے گا۔ اس خوف نے اس کے ننھے وجود میں اتنی گہری جڑیں پکڑ لیں کہ درد بھی اس کے سامنے ہیچ ہو گیا۔ وہ رینگتا رہا، گھٹنے چھیل کر خون آلود ہو گئے، لیکن رینگتا رہا، بس حویلی سے دور اور دور جانا تھا۔ اس رات اس سے صرف ایک گھر نہیں چھینا گیا تھا، اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا تھا، اپنائیت چھین لی گئی تھی، خون کے رشتوں پر اس کا آخری یقین دفن کر دیا گیا تھا، اور شاید اسی رات اس کے ننھے سے دل سے رحم، محبت اور معافی کا آخری چراغ بھی بجھا دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ ایک خاموش سلگتی ہوئی آگ نے لے لی تھی، جو وقت کے ساتھ راکھ نہیں بنی، انتقام بن گئی۔ تبھی اسد مالک کے موبائل پر پیغام کی مختصر سی نوٹیفیکیشن ٹون بجی۔ اس نے پلکیں زور سے جھپکیں، یادوں کا وہ ہولناک منظر آہستہ آہستہ رات کے سناٹے میں تحلیل ہونے لگا۔ بند دروازہ، خون آلود ہونٹ، سسکیاں اور نفرت سے بھرے وہ چہرے سب دھند کی طرح بکھر گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو زبردستی حال میں واپس کھینچ لایا ہو۔ پھر سے سر اٹھا کر رونق حویلی کی جانب دیکھا۔ حویلی آج بھی ویسی ہی شاندار، ویسی ہی باوقار، ویسی ہی خاموش کھڑی تھی، مگر ایک چیز جو بدل چکی تھی، وہ بچہ اب اس کے دروازے پر سسکیاں لیتا، گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا اسد نہیں تھا، وہ اب شیر تھا،
ایک ایسا زخمی شیر جس کے جسم کے زخم شاید بھر گئے تھے مگر روح پر لگے پنجوں کے نشان آج بھی تازہ تھے، اور دنیا جانتی تھی زخمی شیر اپنے زخم نہیں بھولتا۔ وہ برسوں تک خاموش رہ سکتا ہے، اپنے درد کو سینے میں دفن کیے رکھ سکتا ہے، مگر جب پلٹ کر وار کرتا ہے تو صرف اپنے شکاری پر نہیں اس کے غرور پر حملہ کرتا ہے۔ اسد کی آنکھوں میں ٹھنڈی آگ لہرا گئی تھی۔ یہ حویلی، یہ دیواریں اور ان دیواروں کے اندر رہنے والے لوگ اب بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے ایک بے بس بچے کو دروازے سے نکالا تھا۔ انہیں ابھی معلوم نہیں تھا انہوں نے دراصل اپنے ہی دروازے سے ایک ایسا انتقام باہر دھکیلا تھا جو ایک دن لوٹ کر ضرور آنے والا تھا۔ اسے لمحے پھر سے اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی تھی تو اس نے نظریں پھیری، سر جھٹکا اور اسکرین کی طرف دیکھا۔ واٹس ایپ پر میشا کا میسج تھا۔ اس کی بھویں ہلکی سے سکڑ گئی تھیں اور انگلیوں نے ایپ کھولی تھی۔ میشا کے کئی میسج تھے، اس نے اس کے نام پر انگوٹھا رکھا تھا۔ ایک کے بعد کئی فوٹوز ڈاؤن لوڈ ہونے لگیں اور لمحوں میں کھلنے والی فوٹوز پر اس کی نگاہیں جم گئی تھیں۔ وہی تصویریں تھیں جو میشا نے نکاح والے دن زبردستی اسد اور ماہین کی کھینچی تھیں۔ دونوں ایک ہی فریم میں تھے مگر دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے چرائی ہوئی تھیں۔ تیسری تصویر میں ماہین کا چہرہ جھکا ہوا تھا جبکہ وہ کسی سوچ میں گم سامنے دیکھ رہا تھا۔ اسد کی انگلی تصویر پر رک گئی تھی۔ اس کے چہرے سے نرمی لمحہ بلمحہ غائب ہوتی چلی گئی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری تھی، پھر وہ چمک انگاروں میں بدل گئی۔ ماہین ارمغان خانزادہ اور دورے شہوار کی بیٹی، سائرہ خانم کی نواسی، خانزادہ کی بیٹی، اسی خانزادہ خاندان کی جس نے اس کی ماں کے کردار کو اپنے جھوٹ، اپنی نفرت اور اپنے غرور کے نیچے دفن کر دیا تھا، جس نے ایک پاکیزہ عورت کو بدچلن کہہ کر اس کی قبر تک کی بے حرمتی کی تھی۔ اسد کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی، انگلیاں اس قدر سختی سے مڑی تھی کہ پوروں کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر ماہین کے چہرے پر نظر ڈالی، معصوم سا چہرہ، سنہری رنگت اور شہد کی طرح چمکتی وہ سنہری آنکھیں۔ وہ ارمغان کی تصویر تھی اور ارمغان کی یاد آتے ہی اچانک ایک اور یاد نے اس کے ذہن کے بند دریچے پر دستک دی تھی۔ جب وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے حویلی سے بہت دور ایک پرانے درخت کے نیچے جا گرا تھا، شاید رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی یا صبح کی پہلی کرن جنم لینے کو تھی۔ درد، خوف اور تھکن اس کے ننھے سے وجود کو نڈھال کر دیا تھا۔ تبھی کسی کے قدم آ کر اس کے قریب رکے۔ اسد، بہت نرم آواز اس کے کانوں میں اتری اور پھر ایک گرم ہتھیلی نہایت احتیاط سے اس کے زخمی گال پر آ ٹھہری۔ اسد نے درد سے ایک تیز سسکی لی اور بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائیں۔ دھندلائی ہوئی نگاہوں میں سب سے پہلے ایک چہرہ ابھرا۔ سامنے پنجوں کے بل بیٹھا وہ تب عمر میں اس سے صرف 6-7 بڑا ہی رہا ہوگا۔ چہرے پر نرمی، آنکھوں میں ہمدردی، لہجے میں اپنائیت، مگر پہلی ہی نظر میں اسد کو اپنے لیے اس کے احساسات نے نہیں، اس کی شخصیت نے متاثر کیا تھا۔ اردلان خانزادہ کی شخصیت کے روب، شاہانہ دبدبہ اور کم عمری میں بھی اس کی ہیبت نے متاثر کیا تھا۔ میرے ساتھ چلو، اردلان نے صرف اتنا کہا، نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ اس کے زخموں کی وجہ پوچھی، بس اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اسد نے لرزتی پلکوں کو اٹھا کر اس کے ہاتھ کو دیکھا، مگر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے سے پہلے ہی اردلان جھک گیا اور اسے نہایت احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا۔ وہ خود بھی ابھی بچہ تھا، پھر بھی اس کی باہوں میں عجیب سی طاقت تھی۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے اٹھایا نہیں، اپنی پناہ میں لے لیا ہو۔ اردلان اسے اٹھائے خاموشی سے سڑک کنارے کھڑی گاڑی تک آیا تھا اور بڑی نرمی سے پچھلے نشست پر احتیاط سے لٹا دیا، پھر ڈور لاک کر کے فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی چلاؤ ارمغان، دروازہ بند کرتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اسد نے نیم آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا جوان شخص بھی وجاہت کا مالک تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں تشویش صاف جھلک رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں اپنی عمر اور قامت کے باوجود وہ اردلان کے سامنے ہمیشہ کی طرح دبا دبا معلوم پڑتا تھا۔ ارمغان نے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کی اور سنسان سڑک پر ڈال دی۔ چند لمحے صرف انجن کی مدھم آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ کہاں چلیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، آواز جان بوجھ کر دھیمی رکھی تھی۔ پہلے ہاسپٹل۔ اردلان کی نظریں مسلسل ریئر ویو مرر سے پچھلے نشست پر پڑے اسد کے زخموں کا جائزہ لے رہی تھیں، پھر رونق حویلی۔ مطلب؟ ارمغان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ آج کے بعد اسد ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس بار اردلان نے گردن موڑ کر سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، مگر دادی صاحب؟ چہرے پر صاف الجھن تھی، پھر جلدی سے کہا، ایسا کرتے ہیں میں اسے اپنے شہر والے فلیٹ میں لے جاتا ہوں، وہاں آرام سے رہے گا، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، تمہیں اپنے لیے وقت نہیں ملتا، اس کی دیکھ بھال کب کرو گے؟ سیٹ سے پشت لگا کر وہ سکون سے بیٹھ گیا۔ ملازم رکھ دوں گا، ارمغان نے فوراً جواب دیا۔ اردلان کی نگاہیں ایک لمحے کو اس پر ٹھہریں۔ مجھے کسی ملازم پر بھروسہ نہیں ہے۔ آواز میں پہلی بار برف جیسی ٹھنڈک اتر آئی تھی، اور میں سائرہ خانم کے لیے مزید آسانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتا۔
اسد ہمارا بھائی ہے اور اب یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ گاڑی کے اندر چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ آخرکار ارمغان نے دھیرے سے پوچھا، اس بات کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ اس نے ریئر ویو مرر میں ایک نظر پچھلی نشست پر ڈالی جہاں اسد نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا۔ یہی کہ لہجہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ آج کے بعد کسی کا ہاتھ اسد تک نہیں پہنچے گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اب یہ میرے ساتھ رہے گا اور سب جان جائیں گے کہ اردلان خان زادہ جس کا ہاتھ تھام لے اس ہاتھ تک پہنچنے کی ہمت پھر کسی میں نہیں رہتی۔ اس نے ایک نظر دوبارہ اسد پر ڈالی۔ اس ننھے وجود کے سوجے ہوئے چہرے، پھٹے ہونٹ اور زخموں سے بھرے جسم کو دیکھ کر اس کی آواز بے اختیار نرم پڑ گئی۔ یہ بچہ، وہ مدھم لہجے میں بولا، اب میرے بچے جیسا ہے۔ تناؤ سے بھری فضا میں بھی ارمغان کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی آ گئی۔ پہلے خود تو بڑے ہو جاؤ ابا حضور، میں پیدا ہی بڑا ہوا ہوں۔ اردلان نے گردن ذرا سا کڑائی۔ دادا سا کہا کرتے تھے نا، یہ میرا بڑا خان ہے تو پھر بڑے خان کو سب کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے۔ پھر آرام سے سیٹ کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب گاڑی ذرا تیز چلاؤ۔ ارمغان نے مصنوعی ناراضی سے اسے گھورا، ایسے حکم دیتا ہے جیسے میرا باپ ہو۔ اس بار وہ صرف مسکرا دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی خاموشی سے سڑک چیرتی آگے بڑھتی رہی، مگر سارے راستے دونوں بھائی آہستہ آہستہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے، مگر غنودگی میں ڈوبتے اسد کے کانوں تک ان کی ہر بات پہنچ رہی تھی۔ برسوں بعد بھی اسے وہ لمحہ لفظ بلفظ یاد تھا، یہ بچہ اب میرے بچے جیسا ہے۔ شاید اسی ایک جملے نے اس کے اندر تک مرہم بن کر اتر گیا تھا۔ اسی دن اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ تنہا نہیں رہا۔ پہلی بار محسوس کیا تھا کہ شاید دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جو اسے دھتکارنے کے لیے نہیں، سینے سے لگانے کے لیے آیا ہے۔ اس رات پہلی بار اسے نیند آئی تھی، ایسی نیند جس میں خوف کم تھا اور یقین زیادہ۔ اسے لگا تھا جیسے وہ کسی محفوظ چھاؤں میں آ گیا ہو، جیسے اب اگر پوری دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہو جائے تو ایک وجود ایسا ضرور ہوگا جو اس کے آگے دیوار بن کر کھڑا رہے گا۔ اس دن اردلان نے صرف ایک زخمی بچے کو اپنی گاڑی میں جگہ نہیں دی تھی، اس نے بے نام رشتے کو ایک نام دیا تھا، بھائی، اور پھر کبھی اس رشتے کو لفظوں تک محدود نہیں رہنے دیا۔ برسوں گزر گئے، مگر اردلان آج بھی اسی اعتماد، اسی محبت اور اسی بے لوث اپنائیت سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا جیسے اس دن درخت کے نیچے تھاما تھا۔ اسد نے آہستہ سے آنکھیں موند لیں، دل پر بوجھ ہی بوجھ تھا، سینے میں جیسے دو وجود ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے۔ ایک وہ اسد جو اردلان کے لیے جان تک دے سکتا تھا، اور دوسرا وہ اسد جو اپنی ماں کی بے عزتی، اپنے بچپن کے سسکیوں اور رونق حویلی کے بند دروازوں کو کبھی بھلا نہیں سکا تھا۔ وہ دھوکے باز کہلانے والا تھا، وہ اس شخص کے اعتماد میں درار ڈالنے والا تھا جس نے اسے دنیا کے سامنے اپنا بھائی کہا تھا۔ اسے معلوم تھا جب سچ سامنے آئے گا تو شاید سب سے زیادہ ٹوٹنے والا دل اردلان کا ہوگا، اور یہی خیال اس کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترتا تھا۔ مگر ہر بار جب اس کا دل کمزور پڑنے لگتا، اسے اپنی ماں پر لگایا گیا وہ بدنما داغ یاد آ جاتا، وہ تھپڑ، وہ لاتیں، وہ بند دروازہ، وہ آواز، کتیا کا بچہ، اور پھر اس کے دل میں جنم لینے والا ہر نرم جذبہ انتقام کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، پلکیں کھولیں، اور ایک بار پھر اس کی نظریں سائرہ خانم کے حصے پر جا ٹھہریں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسی طرف دیکھتا رہا، پھر ذہن نے ایک بار پھر ماضی کے اوراق پلٹنے شروع کر دیے۔ یادیں پھر سے اس روز لے گئی تھیں۔ ابرار کے ہاتھوں مار کھانے کے بعد وہ کتنے دن ہسپتال میں رہا، اس نے کبھی یاد رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ شاید 2 دن، شاید 3، یا اس سے بھی زیادہ، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے اس کے اندر سے ہر احساس نوچ کر پھینک دیا ہو۔ نہ زخموں پر لگنے والے ٹانکوں کا احساس ہوا، نہ مرہم کی جلن محسوس ہوئی، نہ انجیکشن کی سوئیاں چبھیں، اور نہ ہی اس کے لبوں سے دوبارہ کوئی سسکی نکلی۔ جیسے درد اپنی آخری حد عبور کر جائے تو انسان محسوس کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ وہی اسد مالک کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر ایک دن اردلان اسے اپنے ساتھ دوبارہ اسی حویلی میں لے آیا، اسی حویلی میں جہاں سے وہ موت کے خوف میں بھاگا تھا، مگر اس بار وہ ایک نئی زندگی، نئے احساس اور ایک نئے عزم کے ساتھ اس دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار سائرہ خانم کا حصہ نہیں بلکہ صوفیہ خانم کا پورشن اس کا ٹھکانہ بننے والا تھا۔ اب یہ یہیں رہے گا، اردلان نے صرف اتنا کہا تھا، اور کسی نے اس کے فیصلے پر سوال اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ صوفیہ خانم نے اسے ممتا کی آغوش دی۔ در شہوار ہمیشہ نرمی سے پیش آتی، ارمغان ہر وقت اس کا خیال رکھتا، چھوٹی عنایا بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی کوشش کرتی، مگر وہ بے حس بنا رہتا۔ صرف ایک ماہین تھی جو اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھتی تھی، ورنہ اس حصے کے سب لوگوں نے اسے اپنے گھر کا فرد مان لیا تھا، اور اردلان، وہ تو ہر قدم پر ایک مضبوط سایہ بن کر اس کے ساتھ کھڑا تھا۔
پھر چند ہی دن گزرے تھے جب کہ ایک صبح سائرہ خانم تیش میں بھری صوفیہ خانم کے حصے میں آدم کی۔ اس وقت اسد سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ اگلے ہی لمحے سائرہ خانم کی نفرت سے بھرپور آواز پورے لیونگ ہال میں گونج اٹھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس کتے کو اس حویلی میں لانے کی؟ کس نے تم دونوں کو حق دیا کہ مجھ سے چھپا کر اس عورت کا سنپولا یہاں لا کر رکھ دو؟ یہ پہلی بار تھا جب اس نے سائرہ خانم کو ارمغان پر اس شدت سے برستے دیکھا تھا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا، بلکہ وہی کیا، کمرے میں موجود ہر شخص خاموش تھا سوائے اردلان کے۔ دادی صاحب، مجھ سے بات کیجیے۔ وہ پرسکون مگر مضبوط قدموں سے آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سائرہ خانم ایک لمحے کو خاموش ہوئیں، پھر حقارت سے بولی، ابھی تم اس رتبے پر نہیں پہنچے اردلان کے اس خاندان کے فیصلے کرنے لگو۔ اردلان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ میرا رتبہ، اس نے غیر معمولی سکون سے کہا، اور میرے فیصلوں کا اختیار دادا صاحب بہت پہلے طے کر چکے ہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اسے ٹھہراؤ سے بولا، اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ اسد مالک اسی حویلی میں، اسی پورشن میں، اسی حق کے ساتھ رہے گا جس حق کے ساتھ اس گھر کا ہر فرد رہتا ہے۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ سائرہ خانم کی آواز غصے سے لرز اٹھی۔ اس نے پہلی بار پوری طرح ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ بڑا خان، اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور دادی صاحب، یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ عمر میں چاہے میں آپ سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہوں، اس خاندان کے فیصلے کرنے کا اختیار صرف بڑے خان کے پاس ہوتا ہے۔ سائرہ خانم کے جبڑے سختی سے بھنج گئے تھے۔ ذوالفقار کے ایک فیصلے نے برسوں پہلے ان کے سارے خواب ریزہ ریزہ کر دیے تھے، اور پھر اس کی موت نے ان خوابوں کو جلا کر راکھ بنس کر دیا۔ اب ان کے سامنے کھڑا یہ کم عمر مگر فولادی ارادوں والا نوجوان ان خوابوں کی راکھ پر بھی اپنی مرضی کی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا۔ تم اور تمہارے یہ اختیار، وہ زخمی شیرنی کی مانند اسے گھورتے ہوئے بولی، یہ مت بھولو کہ اس حویلی میں سائرہ خانم کی کیا حیثیت ہے۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ اردلان کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا۔ آپ اس حویلی کی سب سے بڑی بزرگ ہیں، اور یہی حیثیت ہمارے لیے ہمیشہ احترام کے لائق رہے گی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گئی۔ لیکن میری حیثیت بھی مجھ سے ایک تقاضا کرتی ہے۔ اس کی نظریں سیڑھیوں پر سہمے کھڑے اسد پر جا ٹھہری، کہ میں اپنے خاندان کے کسی بھی فرد کو بے سہارا چھوڑنے کا اختیار نہ خود کو دوں اور نہ کسی اور کو۔ جب تک میں بڑا خان ہوں، اس گھر کا کوئی فرد خود کو یتیم، بے آسرا، غیر محسوس نہیں کرے گا۔ سائرہ خانم نے نفرت بھری نگاہ اسد پر ڈالی، پھر حقارت سے ہنس دیں۔ تم اسے گھر کا فرد سمجھتے ہو؟ ہمارے خاندان کا حصہ؟ ان کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ پورا ہال جسے سہم گیا۔ یہ اسی عورت کی اولاد ہے جس نے میرا گھر اجاڑا، میرے خاندان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا۔ ان کی چیخ پورے لیونگ ہال میں گونج اٹھی۔ اس بار اردلان خاموش رہا۔ کمرے میں موجود ہر شخص پر جیسے سکتہ طاری تھا۔ سیڑھیوں پر کھڑے اسد کی انگلیاں بے اختیار ریلنگ پر کس گئی تھیں۔ جیسی اس کی ماں تھی ویسا ہی یہ بھی ہے۔ انہوں نے اسد کی طرف انگلی اٹھائی۔ اس کی ماں ایک بے حیا عورت تھی جس نے میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ اسی کی خاطر مجھے، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس ایک عورت نے میری زندگی بھر کے سارے خواب راکھ کر دیے۔ اسد کی آنکھوں میں ایک پل کو بھی آنسو نہیں آئے۔ وہ بس خاموش کھڑا رہا، جیسے ہر لفظ اپنے وجود پر سہتا جا رہا ہو۔ یہ بھی اسی کا خون ہے۔ خون کبھی اپنی اصل نہیں بھولتا۔ اس حویلی میں میرے خاندان کی شریف بیٹیاں رہتی ہیں، اس کی ماں جیسی بازارو عورتیں نہیں۔ آج تم اسے گھر میں جگہ دو گے، کل یہی ہماری بیٹیوں کی گڈ منڈ لائے گا اور انہیں بھی اپنی ماں جیسا بنا دے گا۔ بس۔ پہلی بار اردلان کی آواز گونجی تھی، اونچی، سخت اور حکم کی طرح، مگر اسد نے اس کے بعد کچھ نہیں سنا تھا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ ہتھوڑے کی طرح بجتا رہا تھا، یہ بھی اسی بدچلن عورت کا بچہ ہے۔ اسی لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا تھا انسان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ تلوار نہیں چاہیے ہوتی، کبھی کبھی چند الفاظ کسی کی پوری زندگی کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔ اس دن اس کے اندر کچھ ٹوٹا نہیں تھا، بلکہ کچھ پیدا ہوا تھا، ایک ایسی خاموش آگ جو آنسوؤں سے نہیں بجھنی تھی، وہ برسوں سلگتی رہنی تھی اور ایک دن اسی خاندان کی قسمت کو جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی آہستہ آہستہ دہکتے ہوئے شعلوں میں بدلنے لگی۔ وہ ہر رشتہ توڑ سکتا تھا، ہر اعتماد کو پاش پاش کر سکتا تھا، اپنے حصے کی ہر محبت کو اپنے ہاتھوں دفن کر سکتا تھا، لیکن وہ عہد نہیں بھلا سکتا تھا، وہ عہد جو اس نے ایک زخمی، بے بس اور ذلیل کیے گئے بچے نے اپنی ذات سے کیا تھا۔ ایک دن وہ اسی خاندان کے غرور کو اسی کے دہلیز پر جھکنے پر مجبور کرے گا۔ وہ ان دیواروں میں برسوں سے پلتی برتری، تکبر اور نام نہاد شرافت کو خاک میں ملا دے گا۔ وہ رونق حویلی کی اینٹیں نہیں گرائے گا،
وہ اس حویلی کے مکینوں کے غرور کو گرا دے گا۔ وہ ان سے دولت نہیں چھینے گا، وہ ان سے وہ چیز چھینے گا جس پر وہ سب سے زیادہ ناز کرتے تھے، ان کی عزت۔ اور جب یہ حویلی اپنے ہی بوجھ تلے بکھرے گی، جب انہی دیواروں میں سرگوشیوں کی جگہ بدنامیوں کی بازگشت سنائی دے گی، تب شاید اس زخمی بچے کی روح کو پہلی بار سکون نصیب ہوگا۔ اس کی نظریں دوبارہ موبائل کی اسکرین پر موجود ماہین کی تصویر پر جم گئیں۔ ہونٹوں پر ایک نہایت مدھم مگر برف جیسے سرد مسکراہٹ ابھری۔ اب کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اس نے آخری بار اسکرین پر نظر ڈالی، چند لمحے خاموشی سے ان تصویروں کو دیکھتا رہا، پھر ایک بے نیازی سے واٹس ایپ بند کر دی۔ اگلے لمحے اس کی انگلیاں دوبارہ اسکرین پر چلنے لگیں۔ نئے پیغامات، نئی خبریں، نئے اشارے۔ وہ ایک ایک اطلاع پر نظر ڈالتا جا رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں اب صرف ایک ہی منصوبہ گردش کر رہا تھا۔ انتقام کا پہلا مہرہ اپنی جگہ رکھ دیا گیا تھا اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ کا قصہ پڑھا تو یہ ہنر معلوم ہوا، خون کے رشتے بھی کبھی زہر اگلا کرتے ہیں۔ کچھ ماضی کے زخم سینے میں لیے، کچھ مستقبل کی کرسیوں کو سمیٹنے کا عزم دل میں بسائے، وہ خاموش قدموں سے آگے بڑھتا رہا۔ سر جھکا ہوا تھا اور ذہن پر سوچوں کا ایسا بوجھ تھا کہ ارد گرد کی دنیا جیسے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ تبھی اچانک سامنے سے ایک وجود اس سے آ ٹکرایا۔ وہ بروقت ایک دم پیچھے ہٹ گیا، جبکہ سامنے والا وجود لڑکھڑا کر گرتے گرتے خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے سر اٹھایا۔ سامنے نازنین کھڑی تھی، اس کا چہرہ گھبراہٹ سے زرد پڑا ہوا تھا، سانسیں بے ترتیب چل رہی تھیں، آنکھوں میں خوف بھی جھلک رہا تھا، اور اس خوف کے پیچھے ایک ایسی چمک بھی جو صرف کسی اپنے کے فکر سے جنم لیتی ہے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی گراہٹ تھی۔ نازنین بری طرح سہم گئی۔ معاف کر دیجئے، اس کے ہونٹ لرزے، میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا۔ میرے سامنے کیوں آئی تھی؟ اسد کی آواز مزید برہم ہو گئی۔ ڈھنگ سے چلا نہیں جاتا تم سے؟ آئندہ سے میرے راستے میں آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ اس کے چہرے پر غصے کی سرخی ابھی پھیلی ہوئی تھی، جبڑے بدستور بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی سلگتی ہوئی تپش تھی۔ عام حالات میں وہ کبھی کسی ملازم سے اس لہجے میں بات نہیں کرتا، مگر اس وقت اسد کے اندر برسوں کے زخم، تازہ یادوں کی چبھن اور انتقام کی آگ ایک ساتھ بھڑک اٹھی تھی، اور وہ بدقسمتی سے اسی طوفان کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ نازنین کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو اتر آئے۔ پھر سے میرے سامنے آنے کی؟ اس نے سرد لہجے میں کہنا ہی چاہا تھا کہ وہ جلدی سے بول اٹھی۔ ادھر کچھ دیر پہلے بڑے صاحب نے چند شیشے توڑ دیے تھے۔ اس کی آواز پوری طرح بھرائی ہوئی تھی۔ میں تو بس آپ کو روکنا چاہتی تھی، کہیں شیشہ آپ کے پاؤں میں نہ لگ جائے۔ اسد ایک لمحے کو خاموش رہ گیا، اس کی نظریں فوراً زمین پر جھکیں۔ فرش پر پڑے بڑے بڑے شیشوں کے نوکیلے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے جو مدھم روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے لب بھینچ لیے۔ بڑے صاحب یعنی ابرار احمد یار خان۔ جب سے وہ ادھر آیا تھا کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرنا جیسے اس کی عادت بن گئی تھی۔ ضرور پھر کسی بات پر طیش میں آ کر غصہ ہمیشہ کی طرح کسی بے جان چیز پر اتارا ہوگا۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں شیشے کے ٹکڑوں پر ٹھہری رہیں، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر نازنین کی طرف دیکھا، لیکن چہرہ بالکل بے تاثر تھا اور آنکھیں ٹھنڈی۔ میں نے شوز پہنے ہوئے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر اسے سرد مہری سے بولا، اور اگر ہو بھی جاتا تو وہ میرا اپنا پاؤں تھا، شیشہ لگے یا گولی، کٹ جاتا یا بچ جاتا۔ اس کی نظریں نازنین کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ تم ہوتی کون ہو میرے سامنے آنے والی؟ مجھے یہ بتانے کی یہاں شیشے بکھرے ہیں؟ میری فکر کرنے کی اجازت کس نے دی تم کو؟ اس کی آواز میں صرف اجنبیت نہیں تھی، ایک بے رحم سفاکیت بھی اتر آئی تھی، جیسے وہ جان بوجھ کر ہر اس شخص کو خود سے دور دھکیل دینا چاہتا اور اس کے قریب آنے کی جرأت کری۔ نازنین کا دل جیسے ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ صرف اس کے پاؤں کو شیشے سے بچانا چاہتی تھی، مگر اس نے اس کی بے لوث فکر کو بھی جرم بنا دیا تھا۔ یہ مت بھولو لڑکی کہ میں اسد مالک ہوں، اس نے نہایت آہستہ مگر بے رحمانہ لہجے میں کہا۔ اپنی فکر کرنا مجھے خود آتا ہے، کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ مجھ پر ترس کھائے یا مجھ سے ہمدردی جتائے یا… وہ چند لمحے خاموش رہا۔ اس کی نظریں پہلی بار پوری طرح نازنین کے چہرے پر جم گئیں، نم آنکھیں، کانپتے ہونٹ اور چہرے پر پھیلی بے بسی۔ بس ایک لمحہ، اتنا لمحہ کافی تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ لڑکی صرف فکر نہیں کرتی، اس کے دل میں کچھ اور بھی ہے۔ اسد نے بے اختیار جبڑا بھینچ لیا، پھر جان بوجھ کر اپنی آواز کو پہلے سے زیادہ سرد، زیادہ بے رحم بنا لیا۔ تم سارہ خانم کے ملازمہ ہو؟ اس نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور میں اسد خان زادہ۔ وہ ایک قدم اس کی طرف بڑھا۔ اپنی حیثیت کبھی بھولنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نازنین کا رنگ یکدم اڑ گیا اور آئندہ اس کی سنہری آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک اتر آئی۔ میرے راستے میں آنے کی غلطی مت کرنا۔
میری فکر کرنے کا حق نہ تمہیں کسی نے دیا ہے نہ کبھی ملے گا، یہ خواب میں بھی مت سوچنا تم۔ ہر لفظ جیسے نازنین کے دل میں اترتا چلا گیا، مگر اسد جانتا تھا وہ اسے زخمی کر رہا تھا، کیونکہ یہی اس کے حق میں بہتر تھا۔ بعض اوقات انسان نفرت اس لیے نہیں دیتا کہ نفرت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ سامنے والے کو اپنی تباہی سے بچا سکے۔ لیکن اس کا کہا گیا ہر لفظ نازنین کے دل پر خاموش قیامت بن کر گرتا چلا گیا۔ اس نے بمشکل اپنے لرزتے ہوئے ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کو پلکوں کی اوٹ میں چھپا لینے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، شاید صرف اتنا کہ اس کی فکر کرنا کوئی احسان نہیں، دل کی مجبوری ہے، مگر کچھ جذبے اظہار کا حق نہیں رکھتے۔ وہ دل ہی دل میں جیتے ہیں اور دل ہی دل میں دم توڑ دیتے ہیں، جیسے آج ٹوٹ رہے تھے۔ آئندہ میرے سامنے آنے کی غلطی بھی مت کرنا۔ اسد نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، مجھ سے جتنا دور رہو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ نازنین نے جواب میں سر جھکا لیا۔ اس لمحے اس کے پاس اپنے آنسو چھپانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، یہ فیصلہ تم کیسے کر سکتے ہو اسد مالک؟ اچانک پیچھے سے ایک بھاری کاٹدار آواز گونجی۔ اسد کے جبڑے اتنی شدت سے بھینچے کہ کن پٹی کی رگیں ابھر آئیں۔ اس نے آنکھیں بند کیے بغیر ایک گہرا سانس لیا۔ ادھر نازنین کا رنگ زرد یکایک زرد پڑ گیا تھا، اس کی نگاہیں لرزتی ہوئی سامنے اٹھیں اور پھر فوراً جھک گئیں۔ ابرار احمد یار خان کی نظریں اس کے وجود کو یوں چیرتی ہوئی گزریں کہ جیسے اس کے دل میں چھپا ہر راز پڑھ لینا چاہتی ہو۔ تمہیں یہاں صفائی کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کی نظریں آہستہ آہستہ نازنین سے ہٹ کر اسد پر جم گئیں، یا کسی اور کام پر، یا ملاقات کرنے کو دل۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ اسد نے دھیرے سے گردن موڑی۔ نیم تاریکی میں ابرار احمد یار خان دونوں ہاتھ پشت پر باندھے کھڑا تھا۔ اسد کی آنکھوں میں دہکتی ہوئی تپش اتر آئی تھی۔ برسوں پہلے یہی شخص اسے بالوں سے گھسیٹ کر اس حویلی سے باہر پھینک آیا تھا، اور آج قسمت ایک بار پھر دونوں کو سامنے لے آئی تھی۔ تو آج کل تم یہیں پائے جاتے ہو؟ ابرار احمد یار خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جس بچے کو میں پھینک آیا تھا وہ اس حویلی میں قدم رکھنے سے بھی خوفزدہ رہے گا، مگر لگتا ہے میں غلط تھا۔ وہ ذرا سا رکا، پھر تحقیر سے اسد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ تم نے مجھے یہ یقین دلا دیا کہ کچھ لوگوں کی پیدائشی ہی ہڈیوں کی ایسی لت پڑ جاتی ہے کہ ذلت بھی انہیں اسی دہلیز پر واپس آنے سے نہیں روک پا سکتی۔ اسد کے سینے میں جیسے برسوں پرانی آگ پھر سے بھڑک اٹھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے بدن پر پڑنے والی ہر ضرب، ہر زخم اور ہر اذیت ایک ساتھ جاگ اٹھی ہو۔ ان دونوں سے الگ تھلگ کھڑی پر ڈری سہمی نازنین کی آنکھوں میں بھی ابرار کی نفرت کی ایک تیز لہر اٹھی۔ کیا ہوا بچے؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مگر آنکھوں کی ٹھنڈک ویسی ہی رہی۔ مجھے پہچانا نہیں؟ بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ اسد کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آئی، مگر وہ آنکھوں تک نہ پہنچی۔ بھولنا بھی نہیں چاہیے۔ ابرار ایک قدم آگے بڑھا تو کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی کے چہرے پر پڑی۔ گندمی مائل سفید رنگت، بھوری چمکتی آنکھیں، بھیانک، اس کے لیے ایک بھیانک چہرہ تھا۔ اسد کی نظریں چند لمحے اسی پر جمی رہیں۔ کیسے ہو اسد مالک یوسف زئی؟ بالکل ٹھیک، اس نے ہلکا سا سر جھکایا، بلکہ پہلے سے زیادہ بہتر ہوں ابرار خان۔ وہ پوری خود اعتمادی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ابرار کی بھویں ذرا سی سکڑ گئی تھی۔ کل کا لڑکا آج اس کے قد کے برابر کھڑا تھا، گردن بلند کیے، بلا خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ پہلے سے بہتر رہنا بھی چاہیے، آخر اردلان خانزادہ نے بڑی اچھی طرح پرورش کی ہے تمہاری۔ وہ ذرا سا جھکا۔ ویسے بھی پسندیدہ کتے ایسے ہی پالے جاتے ہیں۔ اسد کے کانوں کی لو سرخ پڑ گئی تھی، مگر اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، تو ایک مشورہ بھی دے دوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ ادھر آئے ہیں تو ذرا احتیاط سے رہیے گا، میرے مالک کے دشمن اکثر مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں یہی کتا کاٹ لے اور علاج ممکن ہی نہ ہو۔ ابرار کے چہرے پر ناگواری کی ایک لہر سی دوڑی، مگر وہ مسکراہٹ ہنوز ہونٹوں پر تھی۔ تو تم مانتے ہو کہ اردلان کے وفادار کتے ہو؟ کتا ہی صحیح، اسد کے لہجے میں ذرا برابر لرزش نہ آئی۔ وفاداری میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ ویسے بھی مجھے کتا کہنے سے پہلے ایک بات یاد رکھ لیجیے گا۔ اس کے لبوں پر ہلکی مگر نہایت خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ وفادار کتا صرف اپنے مالک کے لیے نرم ہوتا ہے، دشمن کے لیے نہیں۔ ابرار کی آنکھیں ذرا سے تنگ ہوئیں۔ اسد نے بات جاری رکھی، اور جب وہ دشمن پر جھپٹ پڑے تو پھر چھوڑنا بھی نہیں جانتا، اس کی ہڈیاں تک چبا ڈالتا ہے۔ آخری جملے میں اسد کی آواز میں غراہٹ صاف تھی۔ فضا میں ایسی خاموشی اتر آئی تھی جس میں آنے والے تصادم کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ نازنین کا دل ڈر کر سکڑا جا رہا تھا۔ صحیح، اس نے استہزائیہ کاندھا جھٹکا۔ تیری ماں کی صفات تو تجھ میں تو آئی ہی ہوں گی۔ اس بار اس نے اسد کی نس دبائی تھی۔ اس کے کان اور بھی سرخ ہو گئے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ میری ماں کی صفات بتانے والے ابرار خان سے صرف ایک بات کہوں گا میں،
سرخ آنکھوں کو سیدھا ابرار کی آنکھوں میں ڈالی. جس عورت کو آپ آج حقارت سے کتے کی ماں کہہ رہے ہیں نا، اس عورت کو آپ جیسے عزت دار اور اعلیٰ خاندان کے شخص نے ہی اپنی زندگی کا انتخاب بنایا تھا، جس کا نسب اور حسب آپ جیسے بہت سے لوگوں کی پہنچ سے بھی بلند تھا. اس نے جان بوجھ کر ایک لمحہ توقف کیا. اور جس بچے کو آپ جیسے لوگ کتے کی حیثیت دیتے ہیں، وہ بچہ اسی اونچے خاندان کے وارث کی نسل سے ہی پیدا ہوا ہے. وہ وارث جس نے ایک اونچی خاندانی لڑکی کو اسی کتے کی ماں کے لیے ٹھکرا دیا تھا. ابرار کے نتنے پھول گئے تھے. اسد نے رکنے کے بجائے زہر اور انڈیلا. اور مجھے میری ماں کی صفات بتانے والے پہلے جا کر اپنے گھر کی عورت سے پوچھ لینا، کتنے سال ایک ایسے مرد کا ماتم کرتی رہی جو انہیں چھوڑ کر میری ماں کے پاس چلا گیا تھا، اور وہ اب اپنے بھائی کے در پر بیٹھی ہے کیونکہ اسے کوئی کتا بھی بیاہ نہ سکا. آخری بار اتنا زبردست تھا کہ ابرار کا پورا چہرہ لال ہو گیا. تیری یہ جرت کہ میری بہن کے بارے میں ایسے گھٹیا زبان استعمال کرے. احمد یار خان غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کا گریبان پکڑنے کو لپکا. خاموشی سے کھڑی نازنین نے اپنی چینخ دبانے کے لیے منہ پر ہتھیلی رکھ لی، لیکن ابرار کے ہاتھ اسد کے گریبان تک پہنچتے اس سے پہلے ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی کلائی میں اپنی گرفت میں لی. گرفت اتنی سخت تھی کہ ابرار کے جبڑے بھینچ گئے. ذرا سنبھل کر خان صاحب. اس کی آواز میں شیر سی گراہٹ تھی. یہ ہاتھ سوچ سمجھ کر اٹھائیے ورنہ ٹوٹ کر الگ بھی ہو سکتا ہے. اس نے اس کی کلائی پر گرفت مزید سخت کر دی. جسے کمزور کتا سمجھ کر آپ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اب شیر بن چکا ہے. وہ ذرا سا جھکا. اور یاد رکھنا، شیر کا شکار ایک ہی وار میں اس کے جبڑوں میں ہوتا ہے. دانت بھینچتے ہوئے ابرار نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر اسد نے ایک دم سے کلائی مروڑ دی. آہ! درد کی ایک مدھم سی آواز اس کے حلق سے نکلی. اسد کی آنکھوں میں خون چھلک رہا تھا. ابھی تو صرف کلائی پکڑی ہے خان صاحب، وہ دانت پیس کر بولا. اگر اپنی ماں کا حساب لینے پر آ گیا تو ہاتھ نہیں گردن پکڑوں گا. اس نے جھٹکے سے ابرار کی کلائی چھوڑ دی. وہ لڑکھڑاتا وہ آدھا قدم پیچھے ہٹا، پھر دھاڑا. تو عمر ہو گئی آپ کی خان صاحب. اسد نے بے نیازی سے اپنی شرٹ کی سلوٹیں درست کی. غصہ اب جوانی والا نہیں رہا، اس لیے سنبھال کر رکھا کریں، کہیں بلڈ پریشر ہی نہ جواب دے جائے. پھر وہ ایک قدم آگے بڑھا. دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ رہ گیا. اور کان کھول کر ایک بات سن لیجیے. اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی تھی، مگر پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک تھی. آئندہ میری ماں کا نام اپنی گندی زبان پر لانے سے پہلے اپنا کفن تیار رکھنا. اس کی سنہری آنکھوں میں ایسی سرد خون خواری تھی کہ ایک لمحے کے لیے فضا تک ساکت ہو گئی تھی. ابرار کا چہرہ غصے اور اہانت سے سرخ ہوا. تیری یہ اوقات کہ مجھے دھمکی دے. وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا ہی تھا کہ ایک سرد آواز نے ابرار کے قدموں کو ہی نہیں فضا کو بھی چیر دیا تھا. تم کس کے منہ لگ رہے ہو ابرار؟ دونوں نے ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا. چند قدم کے فاصلے پر سائرہ خانم کھڑی تھی. نازنین گھبرا کر فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گئی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. اس نے نظریں جھکا لی تھیں جیسے اپنی موجودگی تک چھپا لینا چاہتی ہو. بی بی خانم، ابرار نے ضبط سے کہا، مگر آواز میں اب بھی غصے کی آنچ باقی تھی. یہ اپنی اوقات بھول بیٹھا ہے. سائرہ خانم کی نگاہ اسد پر جا ٹھہری تھی. اسد نے کوئی جواب نہ دیا، مگر آنکھیں بھی نہیں جھکائیں. ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کی حدت اچانک برف جیسی ٹھنڈی ہو گئی تھی. سائرہ خانم آہستہ آہستہ آگے بڑھیں، یہاں تک کہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. انہوں نے حقارت سے اسد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. جب لوگوں کو ان کے اوقات سے بڑھ کر عزت دی جائے تو وہ اپنی اصل پر اتر ہی آتے ہیں. ان کی آواز میں نفرت ٹپک رہی تھی. اردلان نے اپنے وفادار کو شاید اسی لیے اتنا سر چڑھا رکھا ہے تاکہ وہ ہم پر بھونک سکے. یہ جملہ سنتے ہی اسد کے جبڑے سختی سے بھنج گئے. کانوں کی لو تپنے لگی. گردن کی رگیں تک ابھر آئی تھیں، لیکن اس نے جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہا. صرف اس کی سرخ ہوتی آنکھیں سائرہ خانم پر جمی تھیں. نہ ڈر، نہ جھجک، نہ کوئی معذرت. برسوں بعد سائرہ خانم پہلی بار اسد کا یہ روپ دیکھ رہی تھیں. ایک لمحے کے لیے ان کے سینے پر انجانا سا دباؤ بڑھا. ان سرخ ٹھنڈی آنکھوں میں انہیں ذوالفقار خانزادہ کی جھلک دکھائی دی. وہی نگاہ جو خاموش رہتے ہوئے بھی سامنے والے کو جھکا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی، مگر اگلے لمحے برسوں سے سینے میں سلگتی نفرت نے اس احساس کو کچل کر رکھ دیا. نہیں، انہوں نے دل ہی دل میں خود کو جھٹکا. یہ ذوالفقار نہیں، اسی عورت کی اولاد ہے جس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا تھا. پل بھر کی لغزش پھر سے نفرت کی چادر تلے دفن ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں اب صرف حقارت باقی رہ گئی تھی. دیکھا کیسے گھو رہا ہے؟ سائرہ خانم نے حقارت سے کہا، بالکل اپنے مالک کی طرح. نہ بڑوں کی عزت، نہ بات کرنے کی تمیز. چند لمحوں کے لیے فضا پر گہری خاموشی چھا گئی تھی. ابرار خان نے نفرت بھری نگاہ سے خاموش کھڑے اسد کو دیکھا، پھر ہلکا سا استہزائیہ قہقہا لگایا تھا. صرف کھورنے کے ہی نہیں بی بی خانم، اس نے طنزیہ انداز میں کہا. اس کی زبان بھی خاصی لمبی ہو گئی ہے. اس نے جان بوجھ کر اسد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا. لگتا ہے اردلان نے اپنے وفادار کتے کی تربیت میں واقعی کوئی کسر نہیں چھوڑی.
پہلے صرف تم ہلاتا تھا، اب دانت بھی دکھانے لگا ہے۔ سارہ خانم نے ہلکا سا سر جھٹکا، پھر ہونٹوں پر ایک سرد معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ گھبراؤ مت ابرار۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے اسد کے چہرے پر ٹھہریں، جن جانوروں کے دانت حد سے زیادہ نکلنے لگے انہیں زنجیر میں باندھنے کا ہنر بھی ہمیں خوب آتا ہے، پھر نہ دانت دکھائی دیتے ہیں، نہ آنکھیں اٹھانے کی ہمت رہتی ہے۔ انہوں نے غرور سے گردن ذرا سے بلند کی۔ اسد نے ہلکے سے سر جھٹکا، آہستگی سے اپنی آستین سیدھی کی، پھر ایک نظر ابرار پر اور دوسری سارہ خانم پر ڈالی۔ ہونٹوں پر ایک مدھم مگر بے حد سرد مسکراہٹ ابھری۔ اگر آپ دونوں برا نہ مانیں، اس کی آواز حیرت انگیز حد تک پرسکون تھی، ایک بات پوچھوں؟ دونوں خاموش رہے۔ لوگ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے تھوڑی سہلائی۔ بڑھاپے میں یا تو عقل بچوں جیسی ہو جاتی ہے یا پھر آدمی سچ مچ سٹھیا جاتا ہے، اور میں آج وہ حقیقت دیکھ رہا ہوں۔ اس نے مصنوعی تعصب سے سر جھٹکا۔ یہ بڈھا اور یہ سامنے کھڑی بڑھیا عجب نمونہ ہے۔ ایک لمحے میں دونوں کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ بدتمیز! سارہ خانم کی آواز غصے سے لرز اٹھی۔ اسد بے اختیار ہنس پڑا۔ بدتمیز؟ اس نے گردن ذرا ٹیڑھی کی۔ نہیں میڈم خانزادہ، ہم آج کی نسل کے وہ لوگ ہیں جو سامنے والے سے وہی زبان بولتے ہیں جس زبان میں وہ ہم سے بات کرتا ہے۔ اس کی سنہری آنکھیں اب سیدھی سارہ خانم پر تھیں۔ آپ عزت دیں گی تو احترام ملے گا، اور اگر گالی دیں گی… وہ ذرا سا رکا، پھر لہجہ اور ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ تو جواب میں وہی گالیاں ہی کھانے کو ملیں گی۔ پھر رک کر اپنے کالر جھٹکے۔ اور شکر کریں میرے مالک کا، ان کی تربیت کا مان رکھ رہا ہوں، ورنہ… وہ ایک لمحہ رکا۔ ورنہ آج آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی یہ غلط فہمی نہ رہتی کہ کتے کے دانت صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، کاٹنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ سارہ خانم کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اس حد تک اتر آیا تھا کہ چہرے کی ہر لکیر تن گئی۔ تم… انہوں نے کانپتی انگلی اسد کی طرف اٹھائی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ اپنی گندی زبان سے ہمیں دھمکیاں دو؟ اسد نے بغیر گھبرائے ان کی اٹھی ہوئی انگلی کو دیکھا، پھر نہایت سکون سے ان کی آنکھوں میں نظریں جما دیں۔ دھمکیاں میں نہیں دے رہا میڈم خانزادہ، اس نے دھیمے مگر کاٹدار لہجے میں کہا، بس آپ کی بولی ہوئی زبان آپ ہی کو واپس لوٹا رہا ہوں۔ کتیا کی اولاد! ابرار گرایا۔ ایک بار پھر اسد کی کان سرخ ہونے لگے، مٹھیاں بھنج گئیں۔ دو وقت کی روٹی کے عمل گئے، خود کو خانزادہ سمجھنے لگا۔ ابرار کے جملوں نے اس کے اندر آگ بھڑکا دی تھی۔ اس بار اسد کی آواز غراہٹ میں بدلی۔ یاد رکھ ابرار، میرا خون پہلے ہی سے خانزادہ ہے۔ وہ رک کر دھاڑا۔ ذوالفقار خانزادہ میرا باپ تھا، اس کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ بات بھولنا مت اب۔ اس کی دھاڑ نے فضا کو منجمد کر دیا تھا۔ یہ جملہ سیدھا جا کر دونوں کے سینوں میں پیوست ہوا تھا۔ اس نے ایک قہر بھری نظر سارہ خانم پر ڈالی، پھر نگاہ ابرار پر جما دی۔ اور اسی خون کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی، جس غرور کو سینے سے لگا کر تم دونوں برسوں سے جیتے آئے ہو، میں اسی غرور کو تمہارے قدموں میں رون دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر دانت پیس کر بولا، تمہاری عزت، تمہارا نام، تمہارا خاندان، ایک ایک چیز کو مٹی میں ملا دوں گا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اور جس دن یہ ہوگا اس دن مجھے لوگ اسد مالک نہیں، اسد ذوالفقار خانزادہ کے نام سے یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں کے درمیان سے گزرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ابرار نے غصے سے اس کا کندھا روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اسد نے صرف ایک نگاہ اس ہاتھ پر ڈالی، ایسی نگاہ جس میں اتنی وارننگ تھی کہ ابرار کا ہاتھ وہیں ہوا میں ٹھٹک گیا۔ وہ اس کے کندھے سے ہلکا سا ٹکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ابرار نے مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا، مٹھیوں کی رگیں تن چکی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، مگر سیدھی کڑی سارہ خانم کی آنکھیں برف سی ٹھنڈی ہو چکی تھیں۔ بی بی خانم! ابرار نے غصے سے لب کھولے کہ سارہ خانم نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا۔ کچھ مت کہو ابرار۔ ان کی آواز دھیمی تھی، مگر اس دھیمے پن میں ایسا زہر تھا جو کہنے سے زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی نظریں اسد کی جاتی ہوئی پشت پر جمی رہیں۔ غصہ ہمیشہ کمزور لوگ کرتے ہیں، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ ابرار نے بے چینی سے ان کی طرف دیکھا۔ مگر بی بی خانم، اس کتے نے… میں نے کہا نا… اس بار ان کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہوئی۔ خاموش رہو۔ ابرار نے دانت بھینچ لیے مگر لب سی لیے۔ سارہ خانم کی آنکھوں میں عجیب سی ٹھنڈک اتر آئی۔ میں نے اس لڑکے کی آنکھوں میں نفرت دیکھی ہے، وہ زیر لب بولیں۔ نفرت انسان کو جلد بازی سکھا دیتی ہے، اور جلد بازی… انہوں نے اس طرف دیکھا جہاں سے وہ اب دکھنا بند ہو گیا تھا، پھر عجیب سا مسکرا کر بولی، شکست کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ ابرار نے غصے سے مٹھی بھینچی۔ آپ اگر نہ روکے تو میں ابھی نہیں۔ سارہ خانم نے ایک لفظ میں اسے روک دیا۔ شیر کو مارنا ہو تو سامنے سے بندوق نہیں اٹھاتے، اس کی گرد جنگل خالی کیا جاتا ہے، شکار تیار کیا جاتا ہے، ایسا کمزور شکار جس سے کوئی شکاری کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ ابرار کی آنکھوں میں ایک دم چمک ابھری۔ سارہ خانم نے کوئی جواب نہ دیا، بس آہستگی سے اپنا رخ موڑا اور ستون کے پیچھے دبکی کھڑی نازنین پر نظر ڈال دی۔ وہ ایک ہی لمحے میں سہم گئی۔ ایسے لگا جیسے وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ چھپی ہوئی نہیں تھی، بلکہ شروع سے ان کی نظروں میں تھی۔
سائرہ خانم کی برف جیسی ٹھنڈی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جسے دیکھ کر نازنین کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ چند لمحے وہ بغیر پلک جھپکے اسے دیکھتی رہیں، پھر نہایت ہموار مگر حکم دینے والے لہجے میں بولی، نازنین۔ وہ فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جی بی بی خانم۔ تماشا ختم ہو گیا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچی۔ اب اندر جا سکتی ہو تم۔ جی۔ نازنین نے سر جھکا لیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے گزرنے لگی، مگر سائرہ خانم کی اگلی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ اور ہاں۔ نازنین کے قدم منجمد ہو گئے۔ آئندہ؟ سائرہ خانم نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا۔ جہاں بڑے لوگوں کی بات ہو وہاں کان کم اور نظریں نیچی رکھا کروں۔ نازنین کا دل زور سے دھڑکا۔ جی بی بی خانم۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سائرہ خانم کی نظریں دیر تک اسے سمجمی رہیں، پھر انہوں نے بہت آہستگی سے کہا، ڈر انسان کو سب سے فرما بردار بنا دیتا ہے۔ ان کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ ابرار نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا بی بی خانم کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چال ضرور چل رہی تھی، اور جب سائرہ خانم اس قدر خاموش ہو جائیں تو اس خاموشی کے بعد ہمیشہ کسی نہ کسی کی زندگی اجڑتی ہے۔ یاد رکھنا ابرار، وہ بہت آہستہ سے بولی، ہر انسان اپنی سب سے بڑی طاقت کی وجہ سے نہیں ہارتا، اپنی سب سے بڑی کمزوری کی وجہ سے ہارتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک ابھری، اور اب انہوں نے ہلکا سا سر جھٹکا۔ وقت آ گیا ہے کہ اسد مالک کو بھی اس کی کمزوری یاد دلائی جائے، یہ کہہ کر وہ مڑ گئیں۔ ابرار بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ مگر اس کے چہرے پر اب غصے کی جگہ ایک خطرناک اطمینان اترنے لگا تھا۔ دوسری طرف اسد ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر چلتے ہوئے اس کی مٹھی اس شدت سے بھینچی ہوئی تھی کہ ناخن ہتھیلی میں دھس چکے تھے، اور ہتھیلی سے رستا ہوا خون اس کے دل میں برسوں سے بہتے ہوئے خون کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، ایک شخص کا دیدار پابند کر گیا مجھے۔ رونق حویلی کے اندرونی حصے میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات اپنی پوری گہرائی کے ساتھ حویلی پر اتر چکی تھی۔ حویلی کے بیشتر مکین اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ روشنی اب صرف چند راہداریوں، سیڑھیوں کے کناروں اور بڑے ہال میں جلتے عظیم الشان فانوس تک محدود رہ گئی تھی، مگر اس سکوت میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اردلان خانزادہ۔ بھاری قدموں کے ساتھ اس نے حویلی کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ سیاہ کوٹ اب بھی اس کے کندھوں پر تھا، مگر چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ کل ولیمے کی تقریب تھی، اسی وجہ سے آج حویلی میں صبح سے ہی غیر معمولی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ رشتہ داروں کی آمد، ملازمین کی بھاگ دوڑ، سجاوٹ، انتظامات اور نہ ختم ہونے والی تیاریوں سے بچنے کے لیے وہ صبح ہی حویلی سے نکل گیا تھا۔ اب جب رات آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکی تھی اور حویلی آخرکار خاموش ہو گئی تھی، وہ واپس لوٹا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر وسیع ہال پر ڈالی، پھر آہستگی سے ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ ہر قدم کے ساتھ سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر اس کے جوتوں کی مدھم چاپ گونجتی، پھر اگلے لمحے خاموشی اسے اپنے اندر جذب کر لیتی۔ وہ بھی چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اچانک اوپری منزل کی راہداری سے کسی کے ہلکے ہلکے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اردلان کے قدم وہیں تھم گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ مدھم روشنی میں ایک سایہ راہداری کے آخری سرے پر ابھرا، اور پھر نیم تاریکی میں سامنے کا منظر جیسے ایک لمحے کے لیے اس کی تمام تر توجہ اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ میشا تھی، ہلکی براؤن اوور سائز شرٹ جو اس کی رانوں تک آ رہی تھی، نیلے رنگ کا شارٹس پہنے وہ ریلنگ کے قریب کھڑی تھی۔ ہاتھوں اور پیروں پر رچی تازہ مہندی اب بھی گہری ہوتی جا رہی تھی، اس لیے وہ بڑی احتیاط سے دائیں بازو کی مدد سے چہرے پر بکھری چند ضدی لٹوں کو کان کے پیچھے سرکانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ اردلان کی نظریں بے اختیار چند لمحوں کے لیے اسی منظر پر ٹھہر گئیں۔ وہ شاید اس کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ اردلان نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ نہ جانے یہ رات غیر معمولی خوبصورت تھی یا اس رات کی خاموشی میں کھڑی وہ لڑکی۔ اس کی نگاہوں کی تپش میں کچھ تو ایسی سلگتی خواہش تھی کہ میشا چونک اٹھی، جیسے کسی نے خاموشی سے اسے پکارا ہو۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سامنے کھڑے اردلان پر نظر پڑتی وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر اگلے لمحے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، ہونٹ خفگی سے سکڑ گئے۔ فرصت مل ہی گئی آپ کو گھر آنے کی؟ لہجے میں خالص بیویوں والی شکایت ابھری۔ اب جناب کو گھر آنے کا خیال آیا ہے؟ اردلان نے گہری سانس بھری اور پھر دو زینے اور چڑھ کر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ ابھی چند لمحوں پہلے تک اس کی نگاہوں میں جو خاموش سی دلکشی اور ٹھہری ہوئی حدت تھی، وہ پل بھر میں ناگواری میں بدل گئی۔ اس کی نظریں میشا کے گلے سے پھر شارٹس پر ٹھہریں، کھلی ٹانگیں اور پھر بھویں بے اختیار سکڑ گئیں۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ میشا نے چونک کر پہلے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً خود کو سر سے پاؤں تک، پھر ہونٹ بسوڑ لیے۔ اتنا برا لگ رہا ہے میرا حلیہ؟ اس نے قدرے پریشانی سے پوچھا۔ اچھی نہیں لگ رہی میں؟ بہت رف لگ رہی ہوں نا؟ اس کے لہجے میں وہی لڑکیوں والی الجھن تھی جسے ساری دنیا کا مسئلہ صرف یہ ہو کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا نہیں۔
اردلان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر دانت بھینچ کر بولا، میں حلیے کی نہیں، ڈریس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سینے پر بازو باندھے اسے گھور رہا تھا۔ میشا نے ایک بار پھر اپنے کپڑوں پر نظر دوڑائی۔ اس میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اردلان نے بے یقینی سے دہرایا۔ تم بیڈ روم سے نکل کر کیوں اس طرح گھوم رہی ہو؟ اس طرح یعنی یہ، اس نے اس کے شارٹس کی طرف اشارہ کیا، نہ جانے کس کس نے دیکھا ہوگا۔ روحان وغیرہ نہ آئے ہوں۔ میشا نے ایک لمحے کو پلکیں جھپکی، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ اوہ، مسٹر پوزیسو جاگ گئے۔ اب اسے اردلان کی اصل پریشانی سمجھ آئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں پر آتی مسکراہٹ دبائی۔ ابھی تک تو کسی نے نہیں دیکھا، وہ پوری سنجیدگی سے بولی، مگر دیکھ بھی لیتے تو کیا ایشو تھا؟ روز ہی تو دیکھتے ہیں مجھے، ناٹ سم تھنگ رانگ۔ اس نے مصنوعی حیرت سے گردن جھکا کر خود کو دیکھا، جیسے واقعی اسے اس اعتراض کی وجہ سمجھ نہ آ رہی ہو۔ اردلان نے خاموشی سے جبڑا بھینچ لیا۔ گردن کے جھکنے سے اس کی ڈھیلی شرٹ کا کشادہ گلا ایک طرف سرکا دیا تھا، جس سے اس کا سفید شانہ جھلک اٹھا۔ اس نے بے اختیار ایک نظر اس طرف ڈالی اور اگلے لمحے فوراً اپنی نظریں دوسری جانب پھیر لیں، جیسا خود کو اپنی نگاہوں کو بھی حکم دے رہا ہو کہ حد سے آگے نہ بڑھیں۔ جا کر بدل کر آؤ۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی۔ یہ شخص ہمیشہ اسے بے دھڑک آنکھیں ملا کر باتیں کرتا تھا۔ نظریں چرانے کی کوشش کرتے اردلان سے وہ پہلی بار متعارف ہو رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پہلے ادھر میری طرف دیکھیے، مجھے بتائیے کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس کی آواز میں شرارت بھی تھی اور متھم سی مدہوشی بھی، جیسے دل بے اختیار یہ خواہش کر رہا ہو کہ ایک بار وہ اسے ویسے دیکھے جیسے نظریں چرانے سے پہلے بس ایک لمحے کو دیکھا تھا۔ اردلان نے آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، چند لمحوں تک بغیر پلک جھپکائے، مگر اس کے بعد بھی اس کی نگاہیں اس کے چہرے سے نیچے نہ اتریں۔ جا کر کپڑے بدلو۔ پھر وہی بات، میشا کا منہ فوراً بن گیا۔ آج آپ مجھے یہ آرڈر نہیں دے سکتے۔ پھر ذرا سا اتراتے ہوئے بولی، دادی سا نے خود کہا تھا دلہن مہندی لگوانی ہے تو اپنا وہی جو سب کچھ کھلا رکھتا ہے ویسا ڈریس پہن لینا تاکہ آسانی رہے۔ دادی سا نے ایسا کہا تھا؟ اردلان کے چہرے پر پہلی بار خالص حیرت ابھری۔ میری دادی سا کب سے اتنی ماڈرن ہو گئی؟ میشا نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے فوراً سر ہلا دیا۔ جی ہاں، وہ پورے اعتماد سے بولی، انہیں اپنا خاص دیسی اپٹن مجھے لگانا تھا، آپ کو اس کی فریگننس نہیں آ رہی؟ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دو قدم اور آگے بڑھائی۔ اب ان دونوں کے درمیان بس سانسوں کا چند جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اب تک جو اس کی وجود سے اٹھتی ہلکی مدہوش کن خوشبو اردلان تک ہوا کے سہارے پہنچ رہی تھی، اب وہ پوری شدت کے ساتھ اس کے حصار میں اتر آئی۔ دیسی اپٹن، تازہ مہندی اور اس کی اپنی مانوس خوشبو مل کر ایک ایسا امتزاج بنا رہے تھے جس نے چند لمحوں کے لیے اردلان کی سوچ تک کو منتشر کر دیا۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ دور نہیں رہا جاتا تم سے، پھر سے بے قابو کرو گے مجھے؟ جملہ جیسے اس کے ضبط سے پھسل کر لبوں تک آ گیا۔ میشا کی پلکیں حیرت سے اٹھیں۔ کیا مطلب؟ وہ ضبط بھی چھیننے کی کوشش کرے اور یوں معصوم بھی بنے؟ اردلان نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر لمحے میں خود کو سنبھال لیا۔ میرے ساتھ چل کر اپنا یہ ڈریس بدلو۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اس کی کلائی جکڑ لیتا کہ ایک دم ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ جو ذرا سا وہ چھوتا اس کی مہندی بگڑ جاتی۔ اس نے خاموشی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میشا نے اس کی اس چھوٹی سی احتیاط کو بھی محسوس کر لیا۔ مہندی اچھی لگی ہے نا؟ اس نے شوق سے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے۔ کوہنیوں تک گہری مہندی کے خوبصورت نقوش ابھر آئے تھے۔ لک مائی ہینڈس، ہاؤ آئی لکنگ؟ اس کی آواز میں بچوں جیسا جوش تھا۔ اردلان نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی۔ مہندی نے ہاتھوں کو سجا دیا تھا۔ تعریف کے لائق ہاتھوں کی خوبصورتی تھی، مگر اس نے بے نیازی سے کاندھے جھٹکے۔ مجھے سادے ہاتھ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ میشا نے دونوں بھویں سکیڑیں، پھر اگلے لمحے چہرے پر شرارتی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا مطلب میرے ہاتھ آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ جاؤ جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ اردلان نے اس کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ میشا نے بے چارگی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ، یہ بندہ کب سدھرے گا؟ اس کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ یہ شخص اگر کسی ایک بات کی ضد کر لیتا تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، اپنی بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹتا۔ اب تو سونا ہی ہے، پھر کیا ضرورت؟ وہ بیزار سی ہو گئی تھی۔ پھر بیڈ روم سے باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے پھر سے تیوری چڑھائی۔ میں تو ہنی کے کمرے میں تھی، اس نے منہ بنایا۔ نیند نہیں آ رہی تھی اور اس مہندی کے چکر میں مجھ سے کچھ کھایا بھی نہیں گیا، اب زوروں کی بھوک لگ رہی ہے۔ اپنی ہنی سے کہہ دیتی وہ کھانا نکال دیتی۔ اچھا نہیں لگا۔ اس بار اس کے چہرے پر شرارت کی جگہ سنجیدگی اتر آئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، بڑی مشکل سے سوئی تھی، میں اسے جگانا نہیں چاہتی تھی۔ اور انایا؟ اردلان کی نظریں مسلسل اسی کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ وہ تو 10 بجتے ہی سو گئی تھی۔ اس نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ کوئی ملازمہ بھی نظر نہیں آئی، اس لیے سوچا خود ہی کچن سے کچھ لے آؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے گردن جھٹکی سے جنبش کے ساتھ اس کی ڈھیلی شرٹ کا گلا پھر سے ایک طرف ڈھلک آیا۔ اردلان کی نظر اس پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کو بے بسی سی ابھری۔ اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا، 2 انگلیوں سے شرٹ کے سرکتے ہوئے گلے کو نہایت احتیاط سے واپس اس کی جگہ درست کیا۔ میشا جیسے ساکت رہ گئی، اس کی پلکیں بے اختیار اٹھیں اور وہ خاموشی سے اردلان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، صرف شرٹ کا گلا درست کر کے ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، جیسے یہ ایک بالکل معمولی سی بات ہو۔ پہلے جا کر ڈریس چینج کرو۔
اف، میشا نے دل میں دانت پیسے. کیا ضرورت ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ ویسے بھی حویلی میں اس وقت ساری لیڈیز ہی ہیں. اس نے لاپرواہی سے کندھے اٹھائے. اردلان کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہریں، پھر آہستہ آہستہ اس کی گھٹنوں تک آتی شارٹ پر جا ٹھہریں. اس کے جبڑے ہلکے سے پھنچ گئے. تو کیا اگر کوئی مرد نہیں ہے؟ اس کی آواز غیر معمولی طور پر دھیمی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یوں پورے گھر میں گھومتے پھرو؟ پھر سے وہی بات. میشا نے بے بسی سے آنکھیں گھمائیں. آخر اس ڈریس میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ڈریس نہیں ہے. وہ ایک قدم اور قریب آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اسے پہننے والی میری بیوی ہے. میشا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. اوہ، وہ شرارت سے بولی. تو جناب پوزیسو ہو رہے ہیں؟ نہیں، جواب فوراً آیا. میں صرف اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں. اپنی چیز؟ اس نے مصنوعی حیرت سے اپنی طرف انگلی اٹھائی. میں چیز ہوں؟ اردلان نے نفی میں سر ہلایا. نہیں. وہ آہستہ سے بولا. تم وہ لڑکی ہو جسے اس حلیے میں دیکھنے کا حق صرف میری نظروں کو ہے. اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی کہ میشا کے لبوں کی شرارتی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی. پلکیں جھک گئیں، گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی. اردلان نے اس کے گال پر بکھری لٹ کو نہایت نرمی سے کان کے پیچھے کیا. پہلے جا کر کپڑے بدل لو. دیکھیے آدھی، وہ جھنجھلا کر بولی. یا تو رومانٹک بننے کی کوشش کریں یا پھر ڈریس چینج کرو. ڈریس چینج کرو کہ رٹ لگائے رکھیں. اس کی یہ معصوم جھنجھلاہٹ. اردلان غیر محسوس انداز میں مسکرایا تھا. یہ دونوں باتیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. کیسے؟ پہلے تم جا کر کپڑے بدل لو، اس نے پوری سنجیدگی سے کہا. مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے ہونٹ بسوڑتے ہوئے احتجاج کیا. کچھ کھا لو، پھر آرام سے بدل لوں گی، بلکہ اوپر سے چادر بھی اوڑھ لوں گی. ڈن؟ بیڈ روم میں جا کر مجھے پھر کون سا اعتراض ہوگا، اس نے نرمی سے مگر دو ٹوک انداز میں کہا. لیکن ابھی جا کر ڈریس بدلو، کوئی بھی آ سکتا ہے. مسٹر خانزادہ، میشا نے بے بسی سے گردن ہلائی. تمام مہمان سائرہ خانم کی طرف ہیں. روحان کا ادھر آنا منع ہے. جینٹس سرونٹس اندر نہیں آ سکتا. آپ اطمینان رکھیں، کوئی نہیں دیکھ سکتا مجھے. اسد آ سکتا ہے، اردلان نے فوراً کہا. اسد تو میرے لیے آپ جیسا ہے. وہ بے ساختہ بول اٹھی. کیا مطلب؟ اردلان کی بھویں فوراً تن گئیں. وہ میری طرح ہیں. او گاڈ، اس بندے کا کہاں کروں، کیا کروں میں؟ میشا نے جھنجھلا کر ماتھے پر ہاتھ مارا. میرا مطلب ہے وہ میرے لیے بھائی جیسا ہے. بہت شریف انسان ہے. میں تو اس کے سامنے بھی ایسے ہی گھوم سکتی ہوں. نہیں، اردلان نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے جواب دیا. کسی کے سامنے نہیں، اور اس کے سامنے بھی نہیں. کیوں؟ میشا نے معصومیت سے پوچھا. وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا. مسئلہ اعتماد کا نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولا. مسئلہ صرف… لفظ اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے تھے. وہ چند لمحے خاموش اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جیسے دل کی کوئی بات زبان تک تو آ گئی ہو مگر کہنا کہاں ممکن تھا. صرف… ادھر میشا کی آواز میں بے تابی صاف جھلک رہی تھی. اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جیسے اگلا لفظ سن لینے پر تلی ہو. اردلان نے گہرا سانس لیا. اس کے لب ہلے بھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا. فوراً نظریں چرائیں اور ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. میں کوئی رسک نہیں لے سکتا. بات وہیں ختم کرتے ہوئے اس نے مختصر سا کہا. ویٹ، آئی ول بیک. اور بغیر اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے تیز قدموں سے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. میشا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی. چہرے پر الجھن تھی اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا. آخر ایسی کون سی بات تھی جو وہ کہتے کہتے بھی نہ کہہ سکا؟ بس وہ ایک شخص کسی طرح مل جاتا محسن. مجھ کو منظور تھے پھر جتنے بھی خسارے ہوتے. وہ تیز تیز قدموں سے اندر آیا اور اسی رفتار سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ چکا تھا. اس کے قدموں کی بھاری دھمک ہی اس کے شدید اشتعال کی خبر دے رہی تھی. چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھیں خون اگلتی محسوس ہو رہی تھیں اور جبڑے اس شدت سے بھنجے ہوئے تھے کہ کن پٹی کی رگیں ابھر آئی تھیں. یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے اندر اٹھتے کسی ہولناک طوفان کو بمشکل قابو میں رکھے ہوئے ہو. اسد! ابھی اس نے 2 ہی زینے چڑھے تھے کہ پکار سن کر چونک گیا. اس نے سر اٹھایا. اوپر سیڑھیوں پر کھڑی میشا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری. پھر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں چرا لیں اور پہلے سے بھی تیز قدموں سے زینے چڑھنے لگا. اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ اس کے قریب سے گزرنے ہی والا تھا کہ میشا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا. سم تھنگ رانگ اسد، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کی آواز میں صاف فکر جھلک رہی تھی. وہ بغور اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی. اسد کی نظریں پہلی بار ٹھہر کر اس کے چہرے پر جم گئیں. اس کی زندگی میں ایسے لوگ گنتی کے تھے جو اس کے لیے بے چین ہوتے تھے، خاموشی میں چھپے درد کو محسوس کر لیتے تھے، چہرے سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتے تھے. اور آج بھی وہ دیکھ رہا تھا، لیکن ان چند لوگوں میں میشا بھی شامل ہو چکی تھی. مگر وہ کیا بتاتا کہ اس وقت اس کے اندر کیا قیامت برپا تھی. برسوں پرانے زخم ایک بار پھر ہرے ہو چکے تھے. سینہ درد سے لبریز تھا اور انتقام کی بھڑکتی آگ اس کی روح کو بھی جلا رہی تھی. اسد، کیا ہوا ہے؟ میشا کی آواز مزید نرم ہو گئی. مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس نے اس کی لہو رنگ آنکھوں میں عجیب سا خلا دیکھا تو اس کا دل بے اختیار ڈوبنے لگا. کچھ نہیں ہوا.
اس نے بمشکل اتنا کہا اور نظریں پھیر کر اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر میشا کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ کچھ ہوا ہے۔ اسد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں جیسا خود کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہو، پھر نہایت دھیمی تھکی ہوئی آواز میں بولا، پلیز میشی، وہ جیسے ضبط کرتا بولا تھا، اس وقت مجھ سے بات مت کرو، میرا دماغ بہت خراب ہے۔ اور یہ دماغ کس نے خراب کیا؟ اچانک سماعت میں گونجنے والی گہری آواز نے دونوں کو چونکایا تھا۔ اسد نے صرف ایک بار سر اٹھایا، سامنے اردلان کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ اردلان کی آنکھوں میں سوال تھا اور اسد کی آنکھوں میں دبا ہوا طوفان، مگر اگلے لمحے اس نے نظریں جھکا لیں۔ کسی نے نہیں۔ مختصر سا جواب دے کر اس نے نہایت نرمی سے میشا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا اور اردلان کے کندھے کے برابر سے گزرتا ہوا تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسد نے کچھ نہیں کہا تھا، مگر وہ برسوں سے جانتا تھا اس وقت کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ کیا ہوا اسے؟ میشا نے پریشان نظروں سے اردلان کو دیکھا، جس کی نگاہیں اب بھی دور اسد کے کمرے کے بند ہوتے دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے سر جھٹکا۔ کسی سے الجھ کر آیا ہوگا، وہ اتنی سادگی سے بولا کہ جیسے واقعی بات معمولی ہو۔ پھر چند سیڑھیاں اتر کر میشا کے قریب آ گیا۔ تو جا کر پوچھے نا، اس نے بے اختیار کہا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ کوئی سیریس میٹر نہ ہو؟ فکر مندی سے بولتے ہوئے نظریں اسے سمت تھیں جدھر اسد کا کمرہ تھا۔ اس ساری پریشانی میں وہ یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ اردلان کے ہاتھوں نے نیلے رنگ کا دوپٹہ تھاما ہوا تھا۔ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اس نے سکون سے جواب دے کر دوپٹہ اپنے بائیں کاندھے پر رکھا۔ یہ مالک کا اپنا معاملہ ہے، جب تک وہ خود نہ چاہے میں اس کی خاموشی میں مداخلت نہیں کرتا۔ بات ختم کرتی اس نے اس کی کمر پر دونوں ہاتھوں کو رکھ کر اسے اپنی طرف گھما دیا۔ میشا نے جھٹکے سے گردن نیچے کی۔ وہ اب اپنے کاندھے سے دوپٹے کو کھینچ کر اس کی کمر کے گرد لپیٹ چکا تھا، پھر دونوں سرے تھام کر بڑی مہارت سے گرہ باندھنے لگا۔ میشا نے حیرت سے آنکھیں سکیڑیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں مسٹر خانزادہ؟ اس کی نظریں مسلسل اردلان کے جھکے ہوئے چہرے پر تھیں۔ کوشش، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ گرہ باندھنے کے بعد ذرا سا پیچھے ہٹا اور غور سے اس کی کمر کے اطراف میں بندھے دوپٹے کو دیکھا۔ اب کم از کم اس کے برہنہ ٹانگیں دوپٹے کے پیچھے چھپ چکی تھیں۔ اس نے اطمینان سے سر ہلایا۔ سو گڈ۔ میشا نے پہلے خود کو دیکھا، پھر کمر کے گرد بندھے دوپٹے کو۔ اگلے لمحے اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میری سیکیورٹی مکمل ہو گئی خانزادہ صاحب؟ ابھی نہیں، سنجیدگی سے کہا، اور پھر ایک اور زینہ چڑھ کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سیفٹی پن نکالی اور نہایت احتیاط سے اس کی شرٹ کی کشادہ نیک لائن سمیٹ کر پن لگانے لگا۔ میشا نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے۔ آج وہ اس آدمی کی حد سے بڑھی ہوئی پوزیسونیس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی یہ حرکتیں اسے ناگوار نہیں گزر رہی تھیں، بلکہ دل عجیب سی نرمی سے بھر گیا تھا۔ ایک لمحے کو تو جی چاہا اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے مضبوطی سے گلے لگا لے اور آہستہ سے کہہ دے، اتنا خیال بھی کوئی رکھتا ہے کیا؟ مگر ہونٹوں پر شرارت بھری مسکراہٹ سجائے وہ بس اتنا بولی، جس سے مجھے چھپا رہے ہیں وہ تو اپنے کمرے میں جا چکا ہے۔ اردلان سیفٹی پن لگاتے ہوئے ایک لمحے کو رکا، پھر بس پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ سب مجھے اسد کی نظروں سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی، یا خود کے لیے؟ ہیزل آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں، مگر اس جگمگاہٹ سے کہیں زیادہ نمایاں ان میں چھپی محبت تھی۔ اردلان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر سر سے پاؤں تک اسے دوبارہ دیکھا۔ جب مکمل اطمینان ہو گیا تو بولا، اب کچن میں جا سکتی ہو؟ جب اتنا سب کر دیا ہے تو کچن میں بھی تو ساتھ چلیں۔ اس نے چہرے پر اور بھی معصومیت سجا لی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر لیں۔ اور کھانا بھی نکال کر دوں، ہے نا؟ یس۔ تیز تیز حس میں سر ہلا کر فوراً ہونٹ بسور لیے۔ پلیز میرے لیے کھانا نکال دیں آدھی۔ یہ بھی کروں اب؟ اردلان نے تیوری چڑھائی۔ تم کچھ زیادہ ہی سر چڑھ رہی ہو۔ پلیز۔ اس نے مہندی لگے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ دیکھیں نا، ہاتھوں میں مہندی لگی ہے، کوئی اور بھی نہیں ہے، بس آپ ہی ہیں۔ پلیز، میں نے یہ دوپٹہ بندھوا لیا ہے، پن بھی کتنی خوشی خوشی لگوا لی، میرے لیے آپ یہ نہیں کر سکتے؟ اس وقت اس کے چہرے پر جیسے دنیا بھر کی معصومیت سمٹ آئی تھی۔ ہیزل آنکھوں میں چمکتی التجا اور ہونٹوں پر بچوں جیسی ضد۔ اردلان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ ان آنکھوں کے سامنے اس کی ساری سختی ہمیشہ کی طرح بے حس ہو گئی۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، اس نے آہستہ سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اپنی بات کیسے منوانی ہے؟ میشا کے چہرے پر فوراً فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو مان گئے؟ اوکے، بس ایک لفظ۔ اور میشا کی آنکھیں خوشی سے پھیل گئیں، چہرہ یکدم کھل اٹھا۔ اوہ مائی سویٹ ہارٹ، وہ بے ساختہ چہکی۔ اس وقت تو دل کر رہا ہے آپ کو ایک میٹھی سی چاکلیٹ دے دوں۔ ہونٹ گول کرتے ہوئے وہ اس کے قریب جھکی ہی تھی کہ اردلان فوراً ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ڈونٹ ڈو دیٹ، اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھ آگے کیے۔ مجھے کوئی چاکلیٹ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں پہلی بار واضح گھبراہٹ تھی۔ وہ خود سے ڈر گیا تھا۔
اس بات سے کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہا تو شاید خود پر قابو نہ رکھ سکے۔ ادھر اردلان کے چہرے پر وہ نایاب گھبراہٹ دیکھ کر میشا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ تو بڑے شرمیلے جانو نکلے۔ پھر اچانک آگے بڑھ کر اس نے مہندی پر لگے ہاتھوں سے اس کے دونوں گالوں کو چٹکی میں دبا لیا۔ ہائے مائی کیوٹ پوکی۔ لا حول ولا قوت۔ اردلان نے فوراً اس کے ہاتھ ہٹائے اور الٹی ہتھیلی سے اپنا گال رگڑتے ہوئے خفگی سے بولا، تم واقعی حد سے بڑھ رہی ہو۔ میشا نے ہونٹ دانتوں تلے دبا لیے تاکہ ہنسی نہ نکل جائے، پھر پنجابی لہجے کی نقل اتارتے ہوئے بولی، میں تے تھاڑے نال محبتاں جتا رہی سی، اور ایک آنکھ بھی دبا دی۔ اس بار اردلان نے اسے گھور کر دیکھا۔ کھانا کھانا ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے کی مصنوعی سختی پر میشا نے فوراً معصوم بچیوں کی طرح گردن ہلا دی بولی، اور آپ کو تنگ بھی کرنے۔ اردلان نے بے اختیار ایک نظر چھت کی طرف اٹھائی جیسے خاموشی سے اپنے رب سے صبر مانگ رہا ہو، پھر سر ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ میشا بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ اسد کو بھی بلا لیں، شاید اس نے بھی کھانا نہیں کھایا ہو۔ اردلان کے قدموں کی ہمراہی کرتے ہوئے اس کا ذہن ابھی تک اسد کی گرد ہی گھوم رہا تھا۔ وہ غصے میں کھانا نہیں کھاتا ہے۔ سیدھ میں دیکھتے ہوئے وہ آہستہ قدموں سے چل رہا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا؟ اس نے محتاط لہجے میں پوچھا۔ ایسے وقت میں اس سے بات کر لینی چاہیے۔ وہ واقعی بہت اپسٹ لگ رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی نظریں بار بار اردلان کے چہرے پر بھی جا ٹھہرتی۔ صبح سے اب نظر آئیں تو ذرا جی بھر کر دیکھ بھی لوں۔ اردلان خاموشی سے قدم بڑھاتا رہا۔ جب وہ کسی سے لڑ کر آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے، اس نے سادہ انداز میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی اتر آئی تھی۔ اور آپ کو فکر نہیں ہوتی؟ میشا نے فوراً اگلا سوال کر دیا، یہ جاننے کی کہ وہ کیوں لڑ کر آیا، کیوں اتنا پریشان ہے۔ اردلان رک گیا۔ اس نے مڑ کر چند لمحے خاموشی سے میشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہوتی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، بہت ہوتی ہے، مگر اب وہ بچہ نہیں ہے، 22 سال کا جوان ہے۔ اس کے دوست ہیں، اس کی اپنی زندگی ہے۔ دوستی ہے تو اختلاف بھی ہوں گے اور لڑائیاں بھی۔ وہ دوبارہ چلنے لگا۔ میں ہر بار اس کے معاملات میں پوچھ گچھ کروں، یہ مجھے مناسب نہیں لگتا۔ کچھ جنگیں انسان کو خود لڑنے دینا چاہیے، تبھی وہ مضبوط بنتا ہے۔ اس کے لہجے میں ہمیشہ والی سنجیدگی تھی۔ میشا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، نہیں، یہ عام دوستوں والی لڑائی کا اثر نہیں تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ یہ بات صرف لڑائی کی نہیں ہے۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں میں نے اسد کو کبھی اتنا ڈپریسڈ نہیں دیکھا۔ پھر ہلکا سا مسکرائی۔ ویسے تو وہ بالکل آپ جیسا ہے، چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ دل میں کیا چل رہا ہے۔ آپ دونوں کی فیس ریڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ اتنی دیر میں وہ دونوں کچن کے اندر تک آ چکے تھے۔ اردلان نے اندر آتے ہی لائٹ جلا دی۔ روشن ہوتی روشنی میں اس نے ایک نظر میشا کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا، سنیں مس چہرہ شناس، کھانا کھانا ہے یا آج پوری رات اسد کا سائیکولوجیکل انالیسس ہی کرنا ہے؟ وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ میشا نے فوراً منہ بنایا، آپ طنز کرتے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اس کے جواب پر اردلان کے لبوں پر بے اختیار ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے اس نے رخ پھیر لیا تاکہ وہ دیکھ نہ سکے۔ اسد کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اپنا دھیان کھانے پر لگاؤ۔ اپنی دونوں آستینیں بار بار کوہنیوں تک فولڈ کرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا، پھر فریج کا دروازہ کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ ادھر میشا کرسی کھینچ کر خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کی نظریں وہ تو جیسے ایک جگہ پر ٹھہر ہی گئی تھی۔ فریج سے نکلتی نرم سفید روشنی اردلان کے چہرے پر بکھر رہی تھی۔ گہرے نقوش، سنجیدہ آنکھیں، ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے چند سیاہ بال اور آستینیں موڑنے کے بعد کلائیوں سے ابھرتی مضبوط رگیں۔ نہ جانے اس لمحے میں ایسا کیا تھا کہ میشا یکٹک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ خاموشی سے ایک ایک ڈبہ نکالتا، کبھی کسی برتن کا ڈھکن اٹھا کر دیکھتا، کبھی کچھ واپس رکھ لیتا۔ اتنا معمولی سا منظر، مگر میشا کو نہ جانے کیوں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسی لمحے اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا، اگر محض ظاہری حسن کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کسی مرد کی اصل کشش ہمیشہ اس کے چہرے میں نہیں ہوتی۔ کبھی وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کے انداز میں چھپی ہوتی ہے، کبھی اس کے بے آواز خیال رکھنے میں، کبھی اس کی سنجیدہ خاموشیوں میں، اور کبھی ان چھوٹی چھوٹی احتیاطوں میں جن کا وہ اظہار بھی نہیں کرتا۔ تب ایک مرد صرف خوبصورت نہیں رہتا، وہ پرکشش ہو جاتا ہے، ایسا پرکشش کہ اس کی موجودگی ہی دل کو ایک عجیب سا اطمینان دینے لگتی ہے، اور انسان بے اختیار خود کو اس کے قریب، بہت قریب پانا چاہتا ہے۔ مجھے ایسے مت دیکھو، اردلان نے فریج بند کرتے ہوئے اچانک کہا۔ میشا چونکی بھی نہیں، بس اسی طرح اسے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، آپ کو نہیں دیکھوں تو پھر اور کیا دیکھوں؟ اردلان کے ہاتھ ایک لمحے کو وہیں رک گئے۔ کچن میں بھی آپ اتنی ہینڈسم لگ رہی ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے ہم ساری زندگی اسی کچن میں گزاریں۔ یو آر لکنگ سو ہاٹ مسٹر انکل۔ وہ ہتھیلی پر چہرہ ٹکائے بڑی رومانٹک بن گئی۔ اردلان کو بے اختیار کھانسی آ گئی، جیسے یہ جملہ سننے کی توقع نہ ہو۔ تمہارا دماغ تو نہیں الٹ گیا ہے؟ فریج کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے ہوئے اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا۔ نہیں، میشا نے فوراً جواب دیا، دل الٹ گیا ہے۔ وہ شاید اپنے ہوش میں نہیں تھی۔
اردلان کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ ایک لمحے کو رک گئی، اور قصوروار بھی آپ ہی ہیں، وہ اس طرح کھوئی کھوئی بولتی رہی۔ پہلے دوپٹہ باندھ دیا، پھر سیفٹی پن لگا دی، اب آدھی رات کو میرے لیے کچن میں کھڑے ہو کر کھانا بھی گرم کر رہے ہیں۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایسے شوہر پر کون نہ مرے گا؟ اردلان نے آہستہ سے آنکھیں بند کی جیسے صبر کا آخری امتحان ہو، پھر سر جھٹکا اور خاموشی سے مائکرو ویو میں کھانا رکھنے لگا۔ اس نے پوری توجہ کھانا گرم کرنے میں مشغول کر لی۔ ادھر وہ یوں ہی اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی، کبھی ایک سائڈ سے دکھتا اس کا وجیح چہرہ، کبھی مضبوط کلائیاں، نمایاں رگیں، اور ہر حرکت میں جھلکتی ٹھہری ہوئی مردان کی۔ نہ جانے کتنی بار اس نے اسے دیکھا تھا، مگر ہر بار یوں لگتا تھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ دل کے کسی نہاں خانے میں ایک انوکھا سا جذبہ آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگا تھا، وہ جذبہ جو خاموشی سے اس کے دل پر اپنی گرفت مضبوط کرتا جا رہا تھا، جو اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ اردلان کی قربت کا زیادہ طلبکار بنا رہا تھا۔ اب نہ صرف اس کی باتیں بلکہ اس کی خاموشیاں بھی اچھی لگنے لگی تھیں۔ اس کی موجودگی دل کو عجیب سا سکون دیتی، اور چند لمحوں کی دوری بھی بے نام سے کمی محسوس کر روا جاتی۔ مجھے دیکھنا بند کرو اور خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ اردلان نے 2 انگلیوں سے ہلکے سے اس کے ماتھے پر ٹک دی۔ میشا چونک کر جیسے خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹی، خفیف سی ہو کر ٹیبل پر نظر ڈالی۔ وہ بڑی نفاست سے سارا کھانا ٹیبل پر سجا چکا تھا۔ واو! اس کے ہونٹ تعریفی انداز میں گول ہوئے۔ اب تو سچ مچ ہر کام کر لیتے ہیں، فضول کام نہیں کرتا اس لیے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ میشا نے پہلے پلیٹ پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا تو اب کھانا کھلانے کے لیے ہرگز مت کہنا۔ جیسے وہ اس کی نیت بھانپ گیا تھا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی، اسی طرح ہنستے ہنستے بولی، ڈونٹ اسکیئرڈ، اسپون سے کھا سکتی ہوں۔ اردلان ہونٹوں سے سانس خارج کرتے پیچھے ہٹ گیا۔ آپ بھی ساتھ کھا سکتے ہیں۔ میشا نے پلیٹ ذرا سا اپنی طرف کھسکا کر محبت سے کہا۔ سوری، اس نے ہلکا سا سر ہلایا، میں کھا چکا ہوں اور اپنا روٹین خراب نہیں کر سکتا۔ نرمی سے انکار کر کے وہ دوبارہ کچن کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ میشا نے کندھے اچکائے اور کھانا کھانے لگی۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا، ایک لقمہ کھاتے ہوئے وہ مسکرائی، مسٹر خانزادہ نے میرے لیے کھانا گرم کیا ہے۔ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ آپ کچن کے کام بھی کر لیتے ہیں تو کوئی یقین ہی نہیں کرے گا۔ وقت پڑنے پر انسان کو ہر کام آنا چاہیے، وہ کافی کا جار کھولتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ جب اکیلا رہتا تھا تو اپنے سارے کام خود ہی کرتا تھا۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ کافی بنا رہا ہوں۔ اوہ! اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، تو ایک مگ میرے لیے بھی بنا دیجیے، ویسے بھی میری نیند اڑی ہوئی ہے۔ اردلان نے آہستہ سے لب بھینچ لیے۔ اسی کو کہتے ہیں انگلی پکڑاؤ تو پورا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر کچھ کہے بغیر فریج کھول کر دودھ نکالنے لگا۔ اسی وقت کچن کے دروازے سے خوشگوار سی آواز آئی، میشو، تو اکیلے کھا رہی ہے؟ ماہین اندر داخل ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر کچن میں موجود اردلان پر پڑی۔ وہ وہیں ساکت رہ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، منہ بے اختیار کھل گیا۔ میشا نے فوراً آنکھوں میں اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ تو جیسے ابھی تک منظر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اردلان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، کھانا کھا لو، بس اتنا کہہ کر وہ دوبارہ کافی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد وہ پورا کچن دونوں لڑکیوں کی دبی دبی سرگوشیاں، ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے، ہنسی روکنے کی ناکام کوششوں میں اور عجیب و غریب آوازوں سے گونجتا رہا۔ اردلان نے جان بوجھ کر ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ رہی کافی۔ چند منٹ بعد اس نے 2 کافی کے مگ ان کے سامنے رکھے، اپنے اور اسد کے لیے 2 مگ اٹھائے اور خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے دہلیز پار ہی کی تھی کہ پیچھے سے ماہین کی دبی ہوئی مگر پرجوش چیخ سنائی دی، ہائے میشو، تو نے تو پاپا پر کالا جادو کر دی ہے۔ اس کے بعد دوسری آواز پہلے سے بھی زیادہ ڈرامائی تھی، میں اپنے پاپا کا یہ رومانٹک ورژن کیسے دیکھوں گی؟ کیسے میشی، کیسے؟ پاپا اور رومانس کرتے کیسے لگیں گے؟ استغفر اللہ، وہ ناگواری سے بڑبڑایا۔ آنکھیں بند کر کے کھولی، گہرا سانس لے کر سر جھٹکا اور کافی کے مگ سنبھالے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ ادھر وہ دونوں کچن میں آمنے سامنے بیٹھی، ایک دوسرے کو چھیڑتے ہوئے کھانے اور کافی سے بھی خوب لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ میشا نے کافی کا مگ دونوں ہاتھوں سے تھاما، ایک گھونٹ لیا اور آنکھیں بند کر کے لطف سے مسکرائی۔ واو! اس نے تعریف بھرے انداز میں سر ہلایا، کیا کافی ہے، میرے مسٹر انکل کے ہاتھوں کی بنی ہوئی۔ تم نے نا سچ میں میرے پاپا پر کالا جادو کر دی ہے۔ ماہین نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ او اللہ، میری سوتیلی ماں نے میرے پاپا کو رومانٹک بنا دیا۔ اس کے ڈرامائی انداز پر میشا نے جھوٹی خفگی سے اسے گھورا۔ تم سوئی اٹھ کر نہ آ جاتی نا۔ اس نے کافی کا مگ سینے سے لگا لیا اور حسرت سے آہ بھری، تو آج ریئل رومانس سٹارٹ ہو جاتا۔ ہائے میرے پیارے سے خانزادہ، کتنے ہیرو لگ رہے تھے۔ پھر دانت پیستے ہوئے مصنوعی غصے سے ماہین کی طرف انگلی اٹھائی، اور یہ میری سوتیلی بیٹی؟ میں؟ ماہین نے حیرت سے خود کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں تم، میشا نے سر ہلایا، جسٹ اسی ٹائم پر اٹھ کر آ گئی کباب میں ہڈی بننے۔ پہلے یہ بتاؤ، ماہین نے آنکھیں سکیڑ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھا، تمہیں میرے آنے پر اعتراض ہے یا پاپا کے ساتھ رومانس ادھورا رہ جانے پر؟
ایبسولیوٹلی، تمہارے آنے پر۔ اس نے سکون سے ایک اور لقمہ منہ میں رکھا، پھر نہایت بے نیازی سے بولی، کیا؟ ماہین کے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ تقریباً چھوٹتے چھوٹتے بچا، ابھی سے دوستی قربان کر دی تم نے؟ بالکل، بڑے اطمینان سے سر ہلایا گیا۔ جس دن اسد مالک آدھی رات کو صرف تمہارے لیے کچن میں کھڑے ہو کر کھانا گرم کر رہا ہوگا اور وہ ذرا سا جھکی اور کوئی ہاٹ سا رومانٹک سا سین شروع ہونے ہی والا ہوگا، عین اسی وقت میں بیچ میں آ ٹپکوں گی۔ اس نے معنی خیز انداز میں بھویں اچکائیں۔ اس دن پھر یہی سوال پوچھ لینا۔ وہ اور رومانٹک؟ ماہین نے فوراً ناک چڑھائی۔ یہ خواہش تمہاری کبھی پوری نہیں ہونے والی، جیسے بلیک پینتھر کو تم جانتی نہیں ہو۔ منہ ٹیڑھا کر کے اس نے کافی کا بڑا سا گھونٹ بھی بھرا۔ تم ہی اچھے سے جانتی ہو، میشا مسکراہٹ چھپاتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے بولی، لیکن یہی رائے کبھی تمہاری اپنے پاپا کے بارے میں بھی تھی۔ بٹ لک ایٹ می۔ اس نے مشکل سے ٹانگیں اٹھانے کی کوشش کی جہاں ارطلان نے دوپٹہ باندھا تھا۔ پہلے میرے لیے پوزیسو بنے، پھر کھانا گرم کیا، اور اب یہ کافی۔ آرام سے پاؤں سیدھے کیے، سیدھی بیٹھی اور پھر سے گھونٹ بھرا۔ ماہین ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر جیسے فوراً صفائی دینا ضروری ہو جلدی سے بولی، وہ الگ بات تھی، پاپا چینج ہو سکتے ہیں مگر بلیک پینتھر کبھی نہیں۔ اس نے پورے یقین سے ہاتھ دکھائے، جیسے دادی سا اور نانی سا میں کبھی بہنوں جیسا پیار نہیں ہو سکتا، ویسے ہی کبھی بلیک پینتھر رومانٹک نہیں ہو سکتا۔ میشا نے کافی کا آخری گھونٹ لیا، مگ میز پر رکھا اور پھر فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ تو نوٹ کر لو میری جان، اس نے شہادت کی انگلی ہوا میں بلند کی، سب سے خطرناک رومانس انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو پوری دنیا کے سامنے جذبات چھپائے پھرتے ہیں، اور اگر نہ آیا تو؟ ماہین نے فوراً چیلنج کیا۔ تو میں مان جاؤں گی کہ تم صحیح تھے، اس نے اعتماد سے جواب دیا، لیکن اگر آ گیا؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ تو پھر سب سے پہلے تم ہی آ کر کہو گی میشا میں ہار گئی۔ میرا بلیک پینتھر بھی رومانٹک نکلا، وہ بھی اپنے کلر کی طرح ڈارک رومانس ہیرو۔ کمینی کتنی بے شرم ہے تو، اس نے دان پیس کر 2-4 ہاتھ بھی لگا دیے۔ میشا نے بیچارگی سے کمر سہلائی۔ ہنی قسم سے تیرا ہاتھ بڑا بھاری ہے، بیچارے اسد نے۔ بیچارہ؟ وہ پہلے ہی چینخ پڑی، تمہیں کچھ زیادہ ہی اس سے ہمدردی کا بخار نہیں ہو گیا؟ فوری تیوری چڑھی تھی۔ ہو گیا ہے۔ کتنا؟ اتنا، اس نے شرارت سے آنکھ دبائی، کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ یا اللہ، ماہین نے سر پیٹ لیا۔ اگر یہ بات پاپا نے سن لی نا، تم دونوں کا جنازہ ایک ساتھ نکلے گا۔ وہ زور سے ہنس دی۔ وہ والی محبت نہیں، عقل کی دشمن، بہنوں والی محبت۔ ہی از مائی لولی برو۔ ماہین نے منہ بنا کر یہ محبت دیکھی۔ پوری دنیا میں تمہیں بھائی بنانے کے لیے بس وہی ملا تھا؟ اس بار میشا کی ہنسی سمٹ گئی، چہرہ پھیکا پڑ گیا، اور پھر آہستہ سے بولی، شاید کیونکہ مجھے اپنی اور اس کی سٹوری ایک جیسی لگتی ہے۔ کیسے؟ ہم دونوں سیم ایج میں اپنی اپنی ممی سے محروم ہوئے تھے، ہماری ماؤں کو بے گناہ مار دیا گیا تھا، شاید اسی لیے اس کا درد مجھے اپنا لگتا ہے۔ ماہین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ آئی ایم سوری میشو، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے تمہیں یاد دلا دیا۔ اٹس اوکے۔ چند لمحے خاموشی رہی، دونوں چپ سی ہو گئی تھے، پھر میشا نے ہی پوچھا، ہنی ایک بات بتاؤں، تمہیں اسد سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ مجھے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی ڈر لگتا تھا اس سے۔ کیوں؟ جب وہ پہلی بار پاپا کے ساتھ یہاں آیا تھا نا، وہ ماضی میں کھو گئی۔ اس کا پورا چہرہ نیلا پڑا ہوا تھا، ہونٹ پھٹے ہوئے، جگہ جگہ زخم تھا۔ وہ ڈراؤنا اتنا لگ رہا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی میں ڈر گئی۔ تب سے نہ جانے کیوں مجھے وہ بڑا خوفناک لگنے لگا۔ وہ بڑی معصومیت سے سب بتا رہی تھی، اور میشا خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر ایک دن میں اپنے ڈاگ کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی، اتنا کیوٹ سا تھا وہ، میرے پاپا نے مجھے دیا تھا برتھ ڈے گفٹ پر۔ میرے پاپا، آواز گیلی ہونے لگی، اسے ارمغان کی یاد آ گئی تھی۔ ہنی، میشا نے پیار سے اس کا ماتھا سہلایا، تو اس ڈاگی سے اسد کی کیا دشمنی تھی؟ اس نے موضوع بدل کر جیسے اسے بہلا لیا، وہ فوراً بہل بھی گئی تھی۔ وہ ڈاگی تھا نا، دادی صاحب کا حکم تھا کہ اسے اندر نہیں لانا ہے، وہ بیچارہ اندر نہیں آ سکتا تھا، اس لیے باہر ہی رہتا تھا۔ میں بس ادھر باغ میں اس کے ساتھ کھیلتی۔ ایک دن کیا ہوا وہ بڑی تفصیل سے بتانے لگی۔ ادھر ہی میں اور ڈاگی کھیل رہے تھے، میں اسے بلا رہی تھی، میرے پیارے کتے ادھر آؤ، اور نہ جانے کہاں سے وہ بلیک پینتھر آ گیا، اسے لگا میں اسے کتا کہہ رہی ہوں۔ پھر اس نے غصے میں آ کر میری گردن پکڑ لی۔ میشا چونک گئی۔ ماہین کے چہرے پر اس وقت کی یاد نے خوف طاری کر دیا تھا۔ میں اتنا روئی، اتنا چیخی، مگر وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ پھر پاپا آ گئے، انہوں نے اسد کو ڈانٹا تو اس نے میری گردن چھوڑی۔ وہ چند لمحے رکی، پھر آہستہ سے بولی، بعد میں پاپا نے مجھے بتایا کہ شاید بچپن میں لوگ اسے یہی کہتے تھے، اس لیے وہ اس لفظ سے اتنی نفرت کرتا ہے، اب کبھی مت کہنا۔ میشا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو درد اتر آیا۔ بس یہی وجہ ہے؟ نہیں، ماہین نے منہ بنایا، بچپن سے بلا وجہ مجھ پر وہ بھی جھاڑتا رہتا تھا، اور جب بھی میں غصے میں کہہ دیتی ہوں کہ یہ تمہارا گھر نہیں، تو نہ جانے کیوں اتنا غصہ کرتا ہے جیسے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی ہو۔ میشا نے آہستہ سے سانس بھری، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولی، ہنی کبھی غور کی ہے؟ کس بات پر؟
جن لفظوں پر انسان سب سے زیادہ ٹوٹتا ہے اکثر وہی لفظ اسے پوری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ ماہین خاموش ہو گئی تھی اور پہلی بار اسے لگا شاید اسد کا غصہ اس پر نہیں اپنے زخموں پر تھا۔ مجھے جو بھی دشمن جان ملا وہ پختہ کار جفا ملا، نہ کسی کی ضرب غلط پڑی نہ کسی کا وار خطا ہوا۔ ادھر انہی لمحوں میں جب اردلان سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اسد اپنے کمرے میں بستر پر سیدھا لیٹا چھت کو خاموشی سے گھو رہا تھا۔ ایک پاؤں دوسرے پر رکھا ہوا تھا جو بے اختیار مسلسل ہل رہا تھا۔ باہر سے وہ ہمیشہ کی طرح غیر معمولی حد تک پرسکون دکھائی دے رہا تھا، مگر جو شخص اسے جانتا تھا وہ اس ایک عادت سے ہی سمجھ سکتا تھا کہ اس کے اندر اس وقت خیالات کا ایک ہولناک طوفان برپا ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر اس کے ذہن میں خاموشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ ابرار احمد یار خان اور سائرہ خانم کے کہے ہوئے ہر لفظ کی باز گشت ہتھوڑوں کی طرح اس کے ذہن پر پڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر لیں، مگر بعض آوازیں پلکیں بند کرنے سے خاموش نہیں ہوتیں، وہ یادداشت میں زندہ رہتی ہیں اور انسان کو اندر ہی اندر کھاتی ہی رہتی ہیں، جیسے اس کی روح تک کو کھا رہی تھیں۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، اس کی پلکیں آہستہ سے کھلیں، چہرے پر کوئی تاثر آئے بغیر اس نے چھت سے نظریں ہٹائیں اور دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جاؤ۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور اردلان ہاتھ میں 2 مگ لیے اندر داخل ہوا۔ کافی بنائی تھی، اس کا لہجہ حسب معمول پرسکون تھا۔ سوچا تم بھی پی لو۔ اسد بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اردلان آہستہ آہستہ بیٹھ کے قریب آ رکا۔ لو، ایک مگ اس کی طرف بڑھایا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اس مگ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اردلان کا کسی کے لیے بھی آدھی رات کو کافی بنا کر کمرے تک لے کر آنا معمولی بات نہیں تھی۔ آپ کب سے لوگوں کو کافی بنا بنا کر کمرے تک پہنچانے لگے؟ نظریں ملائے بغیر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ فضول باتیں مت کرو۔ آہستہ سے لپٹ کر سامنے پڑی کرسی پر وہ بیٹھ گیا۔ عادتاً پاؤں پر پاؤں رکھے کافی کا گھونٹ بھرا اور پھر نہ کوئی تمہید باندھی، نہ خیریت دریافت کی، نہ رسمی گفتگو کا سہارا لیا، سیدھا اصل بات پر آیا۔ کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ اسد نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، چند لمحے خاموش رہا، پھر خشک سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ ابرار احمد یار خان سے۔ وہ ذرا سا رکا، جسے اگلا نام زبان پر لانا اور بھی تلخ ہو، اور آپ کی سابقہ ساس محترمہ سے بھی۔ اردلان نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی۔ میشا کی زبان تم بھی بولنے لگے ہو؟ اسد خاموش ہی رہا۔ ابرار سے ملے ہو تم؟ اردلان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا۔ تو صرف ملنے سے تمہارا یہ حال ہوا ہے؟ نہیں، آپ کے ولیمے کی تیاریوں کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بات چلی تھی۔ وہ طنزیہ ہنسا، مگر اردلان نہ غصہ ہوا نہ مسکرایا، بس گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ اسد خود ہی بول پڑا۔ میری اور ان کی لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچنے والی تھی۔ اس نے مگ سے ایک بڑا گھونٹ لیا۔ انہوں نے مجھے کتا کہا۔ وہ اردلان کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ صرف کتا کہتے تو بھی کم تھا، انہوں نے مجھے اردلان کا وفادار کتا کہا۔ اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا، کافی کے مگ پر گرفت سخت ہو گئی، کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ اردلان کے ہاتھ میں پکڑا مگ ذرا سا سختی سے جکڑ گیا، جبڑے بھینچے، مگر چہرے کے تاثرات ویسے ہی پرسکون رہے۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے بولا، تم نے بھی جواب دیا ہوگا؟ اسد کے ہونٹوں پر بے جان سے مسکراہٹ آئی۔ شکر کرے صرف جواب ہی دیا، ورنہ منہ توڑ سکتا تھا، گولی بھی مار سکتا تھا۔ اور پھر؟ اردلان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ان کی خواہش پوری ہو جاتی، تم جیل چلے جاتے اور قصہ وہیں ختم ہو جاتا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، پھر اسد کو دیکھتے ہوئے بولا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی ان کے منہ لگنے کا وقت نہیں آیا، ضرورت نہیں تھی ان سے الجھنے کی، وہ خود میرے راستے میں آیا تھا۔ تو تم راستہ بدل لیتے؟ اسد نے فوراً سر اٹھایا۔ کب تک؟ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ اردلان نے نظریں مگ میں لہراتی کافی پر جمائیں، پھر آہستگی سے بولا، جب تک، لیکن وہ چپ ہو گیا، جیسے یہ راز کہہ دینا رونق حویلی کی بنیاد ہلا دینا تھا۔ اسد کی بھویں ہلکی سے سکڑی۔ اردلان نے سینے سے سانس خارج کی اور پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ مالک، میں نے ہمیشہ تم سے کہا ہے، دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، تم کمزور نہیں پڑنا۔ غصہ انسان کو مضبوط یا ڈراؤنا نہیں، کمزور بناتا ہے۔ اردلان نے سکون سے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور خالی مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اتنا مضبوط نہیں ہوں، اسد نے تلخی سے سر جھٹکا۔ آپ ہر بات اتنے سکون سے سہ لیتے ہیں، مگر میں نہیں، لیکن تمہیں سہنا پڑے گا۔ اپنے غصے کو صحیح وقت پر استعمال کرو، اسے اپنی طاقت بناؤ، کمزوری نہیں۔ اردلان نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا غصہ فیصلہ نہیں کرتا، صرف نقصان کرتا ہے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی تھی، پھر اسد دھیرے سے بولا، انہوں نے صرف مجھے کتا نہیں کہا، انہوں نے کہا اردلان خانزادہ کا وفادار کتا۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گئی تھی، ہاتھ میں پکڑے مگ پر گرفت اتنی سخت ہوئی کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ گئیں۔
اور جانتے ہیں، اس نے تلخ ہنسی ہنسی، مجھے اس لفظ پر غصہ نہیں آیا۔ اردلان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ غصہ اس بات پر آیا اس نے نظریں جھکا لی کہ انہوں نے آپ کا نام لے کر میری وفاداری کا مذاق اڑایا۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر ساکت ہو گئی۔ اردلان پاؤں فرش پر رکھ کر سیدھا بیٹھ گیا۔ مالک، اس کی آواز غیر معمولی طور پر نرم تھی۔ وفاداری کا مذاق صرف وہ لوگ اڑاتے ہیں جنہیں زندگی میں کبھی کسی کی وفاداری نصیب نہیں ہوئی ہوتی۔ وہ ذرا سا آگے جھکا، اور یاد رکھو، جو لوگ تمہیں بھڑکانا چاہتے ہیں وہ تمہیں ہرانا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم خود اپنے آپ کو ہرا دو۔ اسد نے خاموشی سے گردن جھکا لی۔ پہلی بار اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اردلان نے چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مالک، ابرار احمد یار خان اور سارہ خانم ہماری زندگی کے وہ دو چہرے ہیں جنہیں طاقت سے نہیں، صرف عقل سے شکست دی جا سکتی ہے۔ وہ ذرا سا رکا، جیسے ہر لفظ تول کر ادا کر رہا ہو۔ ایسے لوگ تلوار سے نہیں ڈرتے، یہ صرف صحیح وقت سے ڈرتے ہیں۔ اسد نے دھیرے سے سر اٹھایا، اور اگر وہ وقت آنے سے پہلے ہی وار کر دیں تو ہم بچاؤ کریں گے۔ اردلان کا جواب بغیر کسی توقف کے آیا تھا، لیکن اپنا اصل وار اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک جیت یقینی نہ ہو جائے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ شطرنج میں بھی اچھا کھلاڑی ہر چال کا جواب فوراً نہیں دیتا، وہ چالیں صرف اس لیے برداشت کرتا ہے تاکہ آخر میں پوری بازی اپنے نام کر سکے۔ اسد چند لمحے خاموشی سے بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور اگر میں صبر نہ کر سکا یا کچھ ایسا کر بیٹھا جو آپ نہیں چاہتے تھے تو؟ اردلان کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ تب تم ان کے لیے وہی کرو گے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہی، اردلان کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا، کہ تم اپنے غصے کے ہاتھوں مارے جاؤ، ہار جاؤ۔ اس نے آہستہ سے پلکوں کو جھپکایا۔ میں تمہیں صرف زندہ نہیں دیکھنا چاہتا مالک، میں تمہیں جیتتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور یاد رکھو، بدلہ ہمیشہ غصے میں نہیں لیا جاتا۔ بعض اوقات سب سے بڑا انتقام یہ ہوتا ہے کہ تم سامنے والی کی پوری منصوبہ بندی ناکام کر دو، اور اسے احساس بھی نہ ہونے دو کہ وہ کب ہار گیا۔ پوری بات کہہ کر اس نے لمبی سانس لی، گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسد نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ نہ جانے کیوں ہر بار کی طرح آج بھی وہ اسے اپنے سامنے بہت قداور محسوس ہوا تھا، صرف قد میں نہیں، حوصلے میں بھی، ضبط میں بھی، اور ظرف میں بھی۔ اب سو جاؤ بچے، اردلان نے 2 انگلیوں سے اس کے نرم بال ہلکے سے بکھیرے۔ تمہارے لیے صرف میں ہی کافی ہوں۔ ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایسی جس کا مطلب اسد نہ سمجھ سکا، اور شاید سمجھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ گڈ نائٹ مالک۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی پلا کر گڈ نائٹ بولتے ہیں۔ پیچھے سے اسد کی بڑبڑاہٹ صاف سنائی دی۔ اردلان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا اور نہایت احتیاط سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس کے چہرے کی ساری نرمی ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ جبڑا سختی سے بھنج گیا، مٹھیاں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ انگلیوں کی پوریں سفید پڑ گئیں۔ ابرار کا وہ جملہ ایک بار پھر اس کے کانوں میں زہر کی طرح اترا، اردلان خانزادہ کا وفادار کتا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں بند ہوئیں، پھر آہستہ سے کھلیں۔ ان میں اب وہ سکون نہیں تھا جسے وہ چند لمحے پہلے اسد کے سامنے اوڑے بیٹھا تھا، صرف ایک سرد، خطرناک اور بے رحم خاموشی تھی۔ تم نے غلط آدمی کے سامنے، وہ بمشکل سرگوشی کر سکا، غلط لفظ استعمال کر دیا ابرار۔ اور اگلی لمحے وہ اپنی مٹھی ڈھیلی کرتا چہرے پر ایک بار پھر وہی بے تاثر سکون اوڑھ کر راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ جنگ ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ دشمن بھی میرے مرید ہیں شاید، وقت بے وقت میرا نام لیا کرتے ہیں، میری گلی سے گزرتے ہیں چھپا کر خنجر، روبرو ہونے پر سلام کیا کرتے ہیں۔ دوسری صبح سورج ابھی پوری طرح افق پر نمودار بھی نہیں ہوا تھا کہ اردلان حسب معمول رونق حویلی کے وسیع باغ میں آ پہنچا۔ شبنم سے تر گھاس، ٹھنڈی صبح کی ہوا اور درختوں پر چہچہاتے پرندوں کی مدھم آوازیں، فضا میں ایک پرسکون خاموشی بکھری ہوئی تھی۔ مگر اس خاموشی کے بیچ ایک وجود پہلے ہی موجود تھا، ابرار احمد یار خان۔ وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے لان کے کنارے کھڑا دور افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی پرسوچ آنکھیں اور سنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ صرف صبح کی سیر کے لیے نہیں آیا بلکہ کسی اور کا انتظار کر رہا تھا۔ اردلان کے قدم لمحے بھر کو رکے، نظریں ابرار پر ٹھہریں، پھر بغیر کسی حیرت یا سوال کے وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم ابرار بھائی۔ اس کے سلام کرنے پر ابرار نے چونک کر گردن موڑی۔ اردلان دونوں ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں ڈال کر کھڑا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ مگر آنکھوں میں تپش۔ مدتوں بعد اس نے انہیں مخاطب کیا تھا، دل میں حیرت ہوئی مگر چہرہ سادہ ہی رہا۔ وعلیکم السلام، آج مجھ سے ملنے کی ضرورت کیا آن پڑی بڑے خان؟ ہونٹوں پر شائستہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں تنفر۔ بس یوں ہی،
اردلان نے عادتاً ایک کندھے کو جھٹکا۔ سوچا جب آپ ادھر آئے ہیں ایک بھرپور ملاقات مجھ سے بھی ہونی چاہیے۔ صحیح، اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اب تو ملاقاتیں بلکہ بھرپور ملاقاتیں ہوتی ہی رہیں گی۔ وہ ذرا سا آگے جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولا، آخر ہم رشتہ دار جو بننے والے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اردلان کے جبڑے تن گئے مگر اگلے لمحے وہ سرد سا مسکرایا۔ رشتہ داری بنے یا بگڑے یہ تو وقت طے کرے گا ابرار بھائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اسے سکون سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، البتہ ایک بات طے ہے، ہماری ملاقاتیں تو اب ضرور ہوتی رہیں گی۔ چند لمحوں تک دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گڑی رہیں، پھر ابرار نے آہستہ سے گردن گھما کر آس پاس نظر دوڑائی جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ میشا جیلانی نظر نہیں آ رہی ہے تمہارے ساتھ؟ اگلے لمحے اس کی نظریں دوبارہ اردلان پر آ ٹھہریں۔ تم سے ملاقات تو ہوتی رہے گی، اگر ملاقات میں وہ بھی ساتھ رہے تو مجھے اور بھی اچھا لگے گا۔ اس کی مسکراتی نظریں اردلان کے سرخ ہوتے کان تک گئی اور پھر مسکرا کر اس نے اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے کہا، پہلی ملاقات میں وہ بہت پسند آ گئے مجھے، اور ایک بات بتاؤں اردلان؟ اس نے اپنا چہرہ ذرا سا آگے کیا، رشتے کی منظوری میں نے اسے ہی دیکھ کر دی ہے۔ دل نہیں کہا میرا ایسی رشتہ داری کو چھوڑنے کا۔ کہاں ملے گی وہ؟ دل آ گئے، ایسی بے باک رشتہ دار ہے میرا، بے باک رشتہ دار پر میرا۔ ابرار کی مسکراہٹ سے اردلان کے پورے کان تپ کر سرخ ہو چکے تھے، پینٹ کی جیبوں میں گھسے ہاتھوں کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں اور آنکھوں کی سرخ ہوتی رگیں صاف بتا رہی تھی کہ ابرار نے وار ٹھیک اس جگہ کیا تھا جہاں درد سب سے زیادہ تھا۔ مگر غصے کو چہرے تک آنے دینا اردلان کی عادت نہیں تھی۔ اس نے آہستہ سے گہرا سانس لیا، آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر زہر خند سا مسکرایا۔ پسند تو بہت سی شے آ جاتی ہیں ابرار بھائی، مگر ان چیزوں کا حقدار کون ہے یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ذرا سا رکا، پھر دونوں کندھے بے نیازی سے اچکا دیے۔ اور دل کا کیا ہے؟ اگر ہر بار اس کی سنی جائے تو آدمی پہلے اپنا سکون ہارتا ہے، پھر اپنی عقل اور آخر میں سب کچھ۔ اس کی نظریں بدستور ابرار کی آنکھوں میں جمی تھیں۔ اس لیے آپ کو مفت کا مشورہ دوں، دل کے فیصلوں پر نہیں، حق کے فیصلوں پر یقین رکھیے، ورنہ انجام یہی ہوتا ہے کہ نہ انسان اپنے حصے کا رہتا ہے اور نہ رشتہ داری اس کے حصے میں آتی ہے۔ ابرار کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ دوسروں کے گھروں کی عورتوں پر نظر ڈالنے سے پہلے انسان کو اپنی عزت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ بعض دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دور سے دیکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، ان کی دہلیز پار کرنے کی کوشش آدمی کی عزت بھی لے ڈوبتی ہے۔ ابرار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سختی ابھری۔ اردلان ہلکا سا مسکرایا، اور ایک بات کا یقین رکھیے، وہ ذرا سا آگے جھکا۔ اس کی آنکھیں سیدھی ابرار کی آنکھوں میں بے بس تھیں۔ میشا صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، میری امانت ہے، اس لیے آپ کا خیر خواہ رشتہ دار ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک اور فری کا مشورہ دوں گا۔ وہ نہایت شائستہ لہجے میں بولا، مگر لہجے کے تہ میں چھپی کاٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ عمر کے ایک حصے کے بعد آدمی کو اپنے دل سے زیادہ اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، خاص طور پر تب جب سامنے کسی اور کی امانت کھڑی ہو۔ اس نے بے نیازی سے کندھا جھٹکا۔ باقی اگر آپ نے میشا کے بارے میں شفقت کے جذبے سے پوچھا تو اطمینان رکھیے، وہ ابھی سو رہی ہے۔ رات کافی دیر تک میرے ساتھ تھی، اس لیے نیند پوری کرنا اس کا حق بنتا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر ایک مختصر سا توقف کیا۔ اس سے آگے کی تفصیل میرے اور میری بیوی کے درمیان رہنا ہی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ میں ذاتی تعلقات کو محفل گفتگو کا موضوع نہیں بناتا، خصوصاً ان لوگوں کے سامنے جن کا ان پر کوئی حق نہ ہو۔ آخری جملہ ختم ہوتے ہی چند لمحوں کی خاموشی دونوں کے درمیان تن گئی۔ ابرار کے جبڑے بھینچ گئے، پھر کاٹدار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تو آج ادھر بی بی خانم کے حصے میں کیسے آنا ہوا؟ مجھے مفت کے مشورے دینے کے لیے یا اپنے اختیار کا احساس دلانے؟ اردلان کے ہونٹوں پر ایک ہلکی پر اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ بس یوں ہی۔ پھر بے نیازی سے چاروں طرف دیکھا۔ ویسے بھی میرے لیے پوری رونق حویلی ہی میری ہے، وارث ہوں میں اس حویلی کا، اس پوری وراثت کا، جب چاہوں جہاں چاہوں آ جا سکتا ہوں۔ اس کی نظریں سیدھی ابرار کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ وارث؟ ابرار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ صحیح کہا تم نے، آخر وراثت بھی تمہارے پاس ہے اور بڑے خان کی کرسی پر بھی تمہارا ہی حق ہے۔ وہ ذرا سا رکا۔ آخر اس پورے خاندان کے واحد مرد وارث تو تم ہی بچی ہو، باقی تو سب ختم ہو گئے۔ اس نے مصنوعی افسوس سے سر ہلایا۔ اس حویلی میں تمہارے علاوہ کون سا مرد رہ گیا؟ کوئی حادثے کا شکار ہو گیا اور کوئی قبر میں جا سویا، اور کسی کو ایک معمولی چور نے قتل کر دیا۔ چند لمحوں کے لیے فضا جیسے منجمد ہو گئی۔ اردلان کے سینے میں لگے پرانے زخموں کو جیسے وہ رگڑ گیا تھا، ذوالفقار، دادا سا اور اس کا ارمغان۔ ایک لمحے میں کتنے ہی چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی، مگر ہونٹوں پر سچی مسکراہٹ ذرا بھی متھم نہ پڑی۔ آپ ایک نام بھول گئے ابرار بھائی، اس نے اسے سکون سے کہا۔ اسد مالک ذوالفقار خانزادہ۔ ابرار کی پلکیں ہلکی سے جھپکی۔ ذوالفقار بھائی کا اکلوتا بیٹا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ اس حویلی کی وراثت میرے پاس رہے گی۔
وہ لمحے بھر کو رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط لہجے میں بولا، اور اگر کبھی تقدیر نے میرے بارے میں کچھ اور لکھ دیا تو بڑے خان کی یہ کرسی کسی اجنبی کے حصے میں نہیں جائے گی۔ اسے سنبھالنے کے لیے اسد خان زادہ موجود ہے، وہ بنے گا بڑا خان۔ نظریں پرتپش ہو گئیں۔ خانزادہ خاندان کی وراثت ہمیشہ خانزادہ خون کے ہاتھوں میں ہی رہے گی، کسی کے انکار سے رشتے نہیں بدلتے۔ خون اپنی پہچان خود رکھتا ہے۔ ہر ایک جملے نے ابرار کے سینے میں آگ لگا دی تھی۔ خون، وراثت، رشتہ۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا، وہ کتا جو… ایک منٹ ابرار خان، پہلی بار اردلان کی آواز بلند ہوئی تھی، ایسی آواز جس نے ایک لمحے کو فضا تک کو ساکت کر دیا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھ کر ابرار کی آنکھوں میں دیکھا۔ مانتا ہوں آپ دادی صاحب کے قریبی بھانجے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور احترام کے مستحق بھی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، لیکن آج کے بعد میرے خاندان کے کسی فرد کے لیے یہ لفظ دوبارہ اپنی زبان پر مت لائیے گا۔ آواز برف کی طرح ٹھنڈی ہو گئی، ورنہ صرف زبان نہیں کھینچوں گا، اس زبان کو بولنے کی طاقت بھی چھین لوں گا۔ جس دہلیز پر کھڑے ہو کر میرے اپنے لوگوں کی توہین کریں گے، اسی دہلیز سے آپ کے قدم ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکوں گا۔ سرد آنکھوں میں خطرناک چمک اتر آئی۔ اسد مالک میرا خاندان ہے، میرا بھائی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے یا کسی اور نے بھی اسے گالی دی، اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو… اس نے انگلی اٹھائی۔ یاد رکھیے گا، میں قبریں نہیں کھوتا، میں زندہ لوگوں کو ایسی بدترین زندگی دیتا ہوں کہ وہ اپنی موت کی دعا مانگنے لگتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگا۔ پیچھے پلٹ کر ابرار کے چہرے پر پھیلی سرخی اور آنکھوں میں دہکتی آگ دیکھنے کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے پورشن کی طرف بڑھ رہا تھا، چہرہ اب بھی تناؤ سے سرخ تھا، کان تپ رہے تھے اور جبڑے سختی سے بھنجے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے قدم رک گئے۔ سامنے پورچ کے ستون سے ٹیک لگائے اسد کھڑا تھا، دونوں ہاتھ جیبوں میں بھویں ملی ہوئیں، آنکھیں سکڑی ہوئیں، جیسے کسی جرم کی تفتیش پر مامور ہو۔ اردلان نے اسے ایک نظر دیکھا اور روکھے لہجے میں بولا، ادھر کیا کر رہے ہو تم؟ چین سے سویا نہیں جاتا تم سے؟ اسد کی حالت میں لمبی ذرا برابر فرق نہ آیا، بلکہ اس نے ناک بھی ذرا سے سکیڑ لی، جیسے کسی بات کی بو سونگھ لی ہو۔ اردلان نے دانت پیسے۔ کیا ہے؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے سر ہلایا۔ رات مجھے بڑی لمبی چوڑی نصیحت کی گئی تھی۔ وہ اردلان کی نقل اتارتے ہوئے بولا، ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا، نظر انداز کرنا، وقت آنے دو، بڑے بنو۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر اردلان کے سرخ کانوں پر نظر ڈال کر بولا، میں تو سوچ رہا تھا نصیحت صرف میرے لیے تھی، یہ نہیں معلوم تھا کہ بڑے خان خود ہی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس نے معنی خیز انداز میں ایک بھویں اٹھائیں۔ اردلان نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ دل چاہا وہیں کھڑے کھڑے ایک موٹی سی گالی دے دے، مگر ضبط کرتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، نصیحت تمہارے لیے تھی، میرے لیے نہیں۔ پھر بے نیازی سے نظریں ہٹائیں۔ ویسے بھی یوں ہی سامنے مل گئے تھے، مہمان ہے تو سلام دعا کر لی۔ اچھا۔ اسد سیدھا جا کھڑا ہوا، وہیں وہ دو ہی قدم میں اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے اردلان کی شرٹ کے کالر کے قریب سے کوئی فرضی گرد جھاڑی، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، اتنی لمبی سلام دعا؟ پورا صیغہ ماضی، حال اور مستقبل پڑھ رہے تھے کیا؟ بکواس بند کرو، وہ بھڑکا تو اس نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ اوکے، بس بتا دیں کہ صرف سلام دعا ہوئی یا گردن بھی چبا کر آئی ہیں؟ اس نے اردلان کا کالر دو انگلیوں سے درست کیا اور اردلان نے ایک ٹھنڈی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاتھ ہٹاؤ گے اپنے؟ صرف دیکھا تھا، مگر اسے ایک دیکھنے میں ایسی تنبی تھی کہ اس نے دونوں ہاتھ پھر جیبوں میں ڈال لیے۔ اردلان نے گہرا سانس لیا، پھر مڑ کر چل دیا۔ چلو، اب اگر میری جاسوسی سے فارغ ہو چکے ہو۔ پوری طرح۔ اسد بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ ویسے ایک بات بتاؤں بڑے خان؟ نہیں، اس نے دو ٹوک کہا۔ پھر بھی بتا دیتا ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اگلی بار اگر ابرار خان سے سلام دعا کا اتنا ہی شوق جاگے نا تو مجھے بھی ساتھ لے جائیے گا، کم از کم آپ کے کان اکیلے سرخ تو نہیں ہوں گے۔ اردلان نے بغیر اس کی طرف دیکھے صرف اتنا کہا، ایک دن تم واقعی میرے ہاتھوں مار ہو جاؤ گے۔ اسد نے بے فکری سے کندھے اچکا دیے۔ آپ کے ہاتھوں مرنا دوسروں کے ہاتھوں جینے سے پھر بھی بہتر سے ہوتا ہے بڑے خان۔ ایک جملے پر اردلان کے قدم لمحے بھر کو رک گئے۔ اس نے اسد کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش سی اپنائیت تھی، جو اگلے لمحے اس نے ہمیشہ کی طرح بے رخی کے پردے میں چھپا لی۔ چپ چاپ چلو۔ جی بڑے خان۔ گردن کو خم دیا اور خاموشی سے اس کے ساتھ اندر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ پیچھے باغ میں صبح کی ہوا ویسے ہی ٹھنڈی تھی، مگر کچھ دیر پہلے کی پرسکون خاموشی اب کہیں گم ہو چکی تھی۔ ہوگا تمہیں اپنے لشکروں پہ ناز، دعا کرو کبھی ہم سے واسطہ نہ پڑے۔ ادھر ان لمحوں میں ابرار احمد یار خان تیز قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ اس نے اس شدت سے بند کیا کہ چوکھٹ تک کانپ اٹھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا۔ شدید اشتعال سے سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا، کنپٹی کی رگیں تن چکی تھیں، چہرہ اور کان غصے سے دہک رہے تھے، جبکہ ذہن میں ابھی چند لمحے پہلے کی گفتگو ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ صرف زبان نہیں کھینچوں گا، اس زبان کو بولنے کی طاقت بھی چھین لوں گا۔ اس دہلیز سے تمہارے قدم ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکوں گا۔
اسد میرا خاندان ہے، حرام۔ دانت پیستے ہوئے لفظ اس کے حلق سے نکلا۔ اچانک اس نے سامنے رکھا قیمتی کرسٹل کا گلدان پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔ چھناک شیشہ سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ وہ غرایا، مجھے دھمکی دے رہا تھا وہ کل کا لڑکا۔ اگلے لمحے میز پر رکھا لیمپ فرش پر جا گرا، پھر ایک فریم، پھر کانسے کا قیمتی مجسمہ، پھر میز پر رکھا شیشے کا پیپر ویٹ۔ ایک ایک کر کے ہر چیز ٹوٹتی گئی، مگر اس کے اندر سلگتی آگ کم نہ ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر جھک گیا، سانسیں اب بھی بھاری تھیں۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے خود کو اردلان خانزادہ؟ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا، صرف بڑے خان ہی کی کرسی مل گئی تو خدا بن بیٹھا۔ اس کے ذہن میں اردلان کا ایک ایک جملہ دوبارہ گونجا۔ اسد میرا بھائی ہے، میرے خاندان کا خون ہے، اسے کچھ ہوا تو تمہیں اس حویلی میں قدم رکھنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ ابرار نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ اسد! وہ نفرت سے ہنسا۔ وہ کتے کا پلہ، اور آج میرے سامنے آنکھیں دکھا رہا تھا۔ اسے اسد کے کلائی پکڑنے والی گرفت یاد آئی، وہ لمحہ جب پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ سامنے کھڑا لڑکا اب بچہ نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے نفرت کے ساتھ ایک عجیب سی سنجیدگی بھی اتر آئی۔ نہیں، اس نے خود سے کہا، میرا اصل مسئلہ اسد نہیں، اصل مسئلہ اردلان ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سیدھا کھڑا ہوا، غصہ اب بھی موجود تھا، لیکن اب اس پر سیاست غالب آنے لگی تھی۔ وہ برسوں سے اقتدار کے کھیل کھیلتا آیا تھا، جانتا تھا طاقتور آدمی کو سامنے سے نہیں ہرایا جاتا، پیٹھ پیچھے اس کی بنیاد ہلائی جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ قدموں سے وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر صبح پوری طرح روشن ہو چکی تھی۔ تم نے آج ایک غلطی کر دی اردلان۔ اس کے ہونٹ آہستہ سے ہلے۔ غصے میں انسان اپنی سب سے قیمتی چیز کا نام لے ہی لیتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ صبح کا ہر لفظ، ہر لہجہ، ہر وقفہ اس کے ذہن میں دوبارہ چلنے لگا۔ اسد میرا خاندان ہے، میرے بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ پھر اچانک اس کے سامنے دو چہرے آنے لگے، سائرہ خانم اور اردلان خانزادہ۔ ان کا شرط منوانا، اردلان کا ایک ہی لمحے میں ہر شرط مان لینا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے سر ہلایا، انگوٹھے سے ہونٹوں کو پاس کھجلایا۔ یہ صرف اسد کی وجہ سے نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑ گئیں۔ تم نے کوئی سودا کیا تھا اور وہ سودا اسد نہیں تھا۔ اب اس کی سانسیں معمول پر آ چکی تھیں۔ غصے کی جگہ تجسس لے رہا تھا۔ آخر کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے اردلان خانزادہ اپنی انا تک نگل گیا؟ اسی لمحے ٹھک ٹھک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابرار نے پلک بھی نہ جھپکی۔ آ جاؤ۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ وہی ملازمہ اندر داخل ہوئی جسے وہ کئی ماہ پہلے خرید چکا تھا۔ رونق حویلی میں اس کی اصل ذمہ داری جھاڑو پہنچا نہیں، بلکہ سائرہ خانم کے حصے کی ہر سرگوشی، ہر راز اور ہر غیر معمولی حرکت پر نظر رکھنا تھی۔ اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا۔ کیا ملا تمہیں؟ ابرار نے سرد مہری سے اسے دیکھا۔ یہ اس نے دوپٹے کے اندر سے ایک لفافہ نکالا۔ بہت مشکل سے ملا صاحب، بی بی خانم ہر وقت لاکر کی چابی اپنے پاس رکھتی ہیں۔ آج فجر کی نماز کے وقت چند منٹ کے لیے موقع ملا۔ ابرار نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر لفافہ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کسی نے دیکھا؟ ہرگز نہیں۔ اس نے دراز کھول کر نوٹوں کی ایک موٹی گڈی اس کی طرف بڑھا دی۔ اب ہر راز سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ جی صاحب۔ لفافہ لیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ڈھیروں چمک اتر آئی تھی۔ جھکی اور نوٹوں کی گڈی اپنے دوپٹے میں چھپا کر وہ خاموشی سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں پھر سناٹا اتر آیا۔ ابرار کی نظریں لفافے پر جمی رہیں چند لمحے، پھر اس نے آہستہ سے اسے کھولا۔ اندر صرف ایک تصویر تھی۔ اس نے تصویر باہر نکالی اور اگلے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک ایسی مسکراہٹ پھیلنے لگی جو کسی شکاری کو شکار کی کمزوری مل جانے پر آتی ہے۔ تو اس نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے سرگوشی کی۔ یہ ہے وہ راز۔ تصویر میں درِ شہوار تھی اور اس کے ساتھ وہ حقیقت جسے برسوں سے زمین میں دفن رکھا گیا تھا۔ ابرار کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی۔ اب سمجھ آیا تم سائرہ خانم کی ہر شرط ماننے پر کیوں مجبور ہوئے تھے اردلان خانزادہ۔ اس نے تصویر کو سینے کے برابر اٹھا کر دوبارہ دیکھا، پھر دھیرے سے ہنسا۔ جن بیٹیوں کے لیے تم دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو، انہیں اگر ایک دن معلوم ہو جائے، اس نے تصویر پر انگلی رکھ دی، کہ ان کی ماں کا قاتل کوئی دشمن نہیں بلکہ ان کا اپنا سوتیلا باپ ہے۔ کمرے کی خاموشی مزید سرد ہو گئی۔ ابرار نے لفافہ بند کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، صرف ایک خطرناک اطمینان تھا۔ اردلان خانزادہ، وہ بہت آہستہ بولا، تم نے آج ہی مجھے دھمکی دی اور قسمت نے آج ہی تمہاری گردن میرے ہاتھ میں دے دی۔ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخرکار اسے بڑے خان کی ایکیلز ہیل مل ہی گئی تھی۔